کوئی کہتا ہے میں ڈپریشن میں چلا گیا ہوں. اسٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ تو انہیں درد ہوتا ہے تو ان کو ان چیزوں کا نام پتہ لگ گیا نا. ڈپریشن ہے نا، اس میں کرونک سیڈنس ہوتی ہے. آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ میں اداس، یعنی وجہ کے بغیر اب آپ اداس رہنے لگ گئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں گیدرنگز میں بھی ہوں لیکن میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہوں. فیلنگ میں جب تنہائی گھس جاتی ہے، یہ وہ بندے ہیں جو اپنے آپ کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے. مرد ہیں، انہیں ایموشنل پروسیس ہی نہیں کرنا آتے. بچپن میں یہ روئے تھے، they were not allowed to cry. How to raise a confident child. آپ سے بچے کو اس کی خوبیاں پتہ چلیں، انڈیویجویلٹی کو سمجھیں بجائے اسے نارمل تصویر کی طرف واپس لے کے آئیں. کانفیڈنس کو خراب کرتا ہے، کمپیریزن کانفیڈنس کو خراب کرتا ہے. ڈپریشن ہے، پینک اٹیکس بھی جو لوگوں کو ہوتے ہیں، اس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں یا صرف مینیج کیا جا سکتا ہے اس کو؟ یہ ساری چیزیں ہیل ہو جاتی ہیں ورنہ لائف ڈس فنکشنل ہو جائے گی. سائیکالوجسٹ کو بھی سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ویوز میٹر پوڈ کاسٹ. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. بہت سارے لوگ ہیں جو بہت خاموشی کے ساتھ چپ چاپ ایک جنگ لڑ رہے ہیں، خود کے ساتھ ایک جنگ لڑ رہے ہیں. وہ کسی اسٹریس کی صورت میں ہے، کوئی انزائٹی ہے، کوئی ڈپریشن ہے، کوئی چیلنج ہے، کوئی ریلیشن شپ کے حوالے سے پرابلم ہے، کوئی ایموشنل چیلنج ہے، اس کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں. اور یہ صرف آپ اکیلے نہیں ہیں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، صرف آپ لوگ نہیں ہیں، بہت سارے لوگ اس مسئلے کو فیس کر رہے ہیں. کسی کو کوئی پرابلم بہت زیادہ ہے اور کسی کو شاید اس کی نوعیت تھوڑی کم ہے، وہ ڈیل کر لیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ڈیل نہیں کر پا رہے. آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور میں نے اس اہم ترین جو معاملہ ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک بہت ایکسپیرینسڈ سائیکالوجسٹ ہیں، ان کو میں نے آج انوائٹ کیا ایز اے گیسٹ. ہمارے سامنے اس وقت ہیں محمد طیب. کیسے سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا، بہت شکریہ فار انویٹیشن. ویری کائنڈ کہ آپ نے ٹائم نکالا. اور آج بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے آپ سے جاننی ہے. میں چاہوں گا سب سے پہلے طیب صاحب مجھے آپ یہ بتائیں، ایک بریف اگر میں چاہوں آپ کا انٹروڈکشن، آپ کی جرنی، کیوں آپ نے اس فیلڈ کو چوز کیا؟ شروع میں تو مجھے اس فیلڈ کی اویئرنیس نہیں تھی، جیسے انٹر بی ایس وغیرہ کرتے ہیں، لیکن میں چونکہ اپنے مسئلوں سے خود ڈیل کر رہا تھا، انہی چیزوں کو خود سفر کر رہا تھا، تو اپنے آپ کو سمجھنے اور ریزالو کرنے کے لیے کتابیں پڑھنا شروع کی. تو ایک اویئرنیس آنا شروع ہو گئی کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اس کا حل کیا ہے، کیا حل ہے، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. تو دیٹ لیڈ می ٹو فارمل ایجوکیشن کہ میں نے باقاعدہ ایڈمیشن لے کے سائیکالوجی کو آپٹ کیا اور اس میں ڈگری حاصل کر لی اور پھر اس کام میں آ گیا. اب یہ کوئی ڈگری تک محدود کام نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ اوور آل اپنی ایک لائف ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، اس کے حل کے لیے، بیکاز کانٹیکسٹ کے بغیر ان چیزوں کو سمجھنا اور نالج کے بغیر جو سمجھنا بہت ادھوری سی پکچر دیتا ہے. سو دس از ہاؤ میں اس فیلڈ میں آ گیا. رائٹ. اچھا، میں تھوڑا سا ذرا یہاں پہ چاہوں گا آپ ایک چیز کلیئر کرتے ہیں، وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ کہ سائیکالوجسٹ کون ہوتا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، کب آپ کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، آپ کو ایسے کیا پرابلمز آتے ہیں کہ آپ کو ایسا ایشو ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اب سائیکالوجسٹ کو ڈیل کرنا چاہیے؟ اچھا، ٹیکنیکلی نا ڈھیر ساری ٹرمز ہیں ان چیزوں کے لیے. تھراپسٹ ہیں، کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ہیں، کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں، جو ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں، کیریئر وغیرہ وغیرہ. میں آپ کو ان کے جنرل فنکشن بتا دوں. ایک بات ذہن میں رکھیں، سائیکالوجسٹ کو بھی سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے. بھئی اگر سائیکالوجسٹ کو ہو سکتی ہے پھر باقیوں کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کا تعلق آپ کے صرف پاگل پن سے نہیں ہے. وہ تو یوزلی سائیکالوجسٹ کے پاس ہوتا بھی نہیں ہے. وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے گا، میڈیسن لے گا، اس کے اور معاملات ہوتے ہیں. آپ سائیکالوجسٹ کے پاس اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے جا سکتے ہیں، اپنے ایشوز کا نیا پرسپیکٹو لینے کے لیے جا سکتے ہیں، اپنے ریلیشن شپ کے کانفلکٹ کو ریزالو کرنا سیکھ سکتے ہیں. آپ سائیکالوجسٹ کے پاس اپنی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بتا سکتے. فار ایگزامپل، ایک آدمی سے ورک پلیس پہ سٹریس نہیں مینیج ہوتا، وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جا سکتا ہے. ایک خاتون ہے، وہ بچوں کی پیرنٹنگ کرنا چاہتی ہے لیکن غصے سے نہیں بچ پاتی، تو سائیکالوجسٹ کے پاس جائے، انڈرسٹینڈ کرے کہ اپنے غصے پہ کیسے کام کرنا ہے، بچے کا کیا قصور ہے کہ وہ آپ کے غصے کا وکٹم بنے. ایک آدمی اپنی ورک پلیس پہ تو ٹیمپرامنٹ ٹھیک رکھ لیتا ہے ٹو بی ایکسیپٹیبل بائی ادر پیپل، لیکن گھر اس کا مزاج آگے پیچھے ہو جاتا ہے. ٹیمپرامنٹل مسائل کو فکس تو کرنا ہے نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے میرا ابو بھی غصہ کرتا تھا، دادا بھی، تو باقیوں کا کیا قصور ہے کہ وہ آپ کے غصے کو سفر کریں. آپ غصے کی ذمہ داری آپ کی ہوگی.
وہ آپ ہارمونز پہ نہیں ڈال سکتے, باقی چیزوں پہ نہیں, جو بھی ریزن ہے ایڈریس آپ نے کرنی ہے. تو لائف میں جب آپ کے دل پہ دباؤ آتا ہے, مشکل آتی ہے, سٹریس آتا ہے, ڈپریشن انگزائٹی آتی ہے, ریلیشن شپ ایشوز آتے ہیں, آپ کو ایز اے پیرنٹ چیلنج آ رہا ہے, ایز اے بچہ آپ اپنے ایموشنز کو پروسیس نہیں کر پاتے, یا آپ کی اٹیچمنٹ ٹاکسک ہو جاتی ہیں, جب آپ ریلیشن شپ میں جاتے ہیں آپ سے اٹیچمنٹ ہی نہیں بن پاتی, تو آپ مدد سیکھ کرتے ہیں. اور مدد سیکھ کرنا بہادری ہوتی ہے, ویکنس نہیں ہوتی. اور کسی کو اصل میں جس آدمی کا اپنے ساتھ رشتہ خراب ہے وہ یہ بھی نہیں بتانا چاہتا مجھے ڈپریشن ہے, تو یہ ان اٹ سیلف ایک پرابلم ہے جس کے لیے جاننا چاہیے کہ میں اپنی ریالٹی کیوں نہیں مان سکتا. مثال کے طور پہ میں 7ویں 8ویں میں ڈائگنوز ہو گیا تھا کلینکلی کہ مجھے ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے. تو یہ بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا ہے مسئلہ, آپ حل کر لیں. آپ سمجھے بس مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے, میں لیٹا رہتا ہوں, میرے سے اٹھا نہیں جاتا, اور آپ اسی طرح لوگوں نے 10 سال ایسے گزار دیے ہیں. یا کوئی میڈیسن کھاتے ہیں, وہ میڈیسن کیا ہے, وہ کیمیکل بیلنس کر دے گی, نیند آپ کو آ جائے گی, آپ کا پرابلم تو ادھر ہی پڑا ہوا ہے. وقتی طور پہ سپورٹ لے لیں آپ اس کا مثال کے طور پہ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ سائیکالوجسٹ کے پاس کیوں جانا چاہیے, کہ ایک پرٹیکولر اگزامپل میں جواب دیتا ہوں. آپ دوائی کھا رہے ہیں ڈپریشن کی, لیکن آپ گلٹ میں ہیں, اس لیے دوبارہ ڈپریشن کاز ہو رہا ہے. گلٹ لے جا سکتا ہے ڈپریشن کی طرف. تو گلٹ کیسے پروسیس ہوگا دوائی کھانے سے, اور گلٹ کہاں سے پروسیس ہوتا ہے؟ میرے سے غلطی ہو گئی, چلے بچپن میں ہوئی, مثال کے طور پہ کسی سے ہو گئی, بچپن گزر گیا, ماضی گزر گیا, اب وہ گلٹ سے کیوں نہیں نکل پا رہا, سوال یہ ہے. تو کس ادارے میں جا کے گلٹ سے نکلے؟ ایجوکیشن سسٹم تو گلٹ سے نکالتا نہیں ہے, وہاں گلٹ دیتا ضرور ہے, بہت حوالوں سے دیتا ہے, اور ویری کیٹیگوریکلی میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن اب ان ساری چیزوں کے لیے سائیکالوجسٹ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے سامنے آپ اپنے آپ کو رکھتے ہیں, وہ ہیلپ کرتا ہے آپ کی کہ آپ اس اپنے مسئلے اور ایشو سے باہر نکل آئیں. تو وائڈ رینج آف سائیکالوجسٹ بھی ہیں, کاؤنسلر ہیں, تھراپسٹ ہیں, اور وائڈ رینج آف پرابلمز ہیں. جو سارے پرابلم ایک ہی بندہ نہیں ڈیل کرتا, اس کی اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے کہ اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. فار ایگزامپل, ایک آدمی کو سٹریس ہے, وقتی سٹریس ہے ورک ریلیٹڈ. ایک آدمی کا بچپن میں ٹراما ہے جو ریزالو ہی نہیں ہوا, اس کو روز ہی ایشو ہو جائے گا. وہ آپ صرف سٹریس ڈیل کرنے سے نہیں کر سکتے, وہ ہیل نہیں ہوگا. وقتی طور پہ ٹیکنیکس پہ عمل کرے گا, وقتی آرام آئے گا. آپ کسی کو صرف انگزائٹی کی ٹیکنیکس بتا رہے ہیں, بٹ وہ جس ٹراما اور فیئر آئیڈینٹیفیکیشن میں جی رہا ہے وہ انگزائٹی سے نکل ہی نہیں سکتا. وہ 2 دن, وہ ایک بار پیراسمپتھیٹک میں آ جائے گا, وقتی ریلیف آئے گا, سکون آئے گا, لیکن اس کا ٹراما ریزالو نہیں کریں گے تو واپس انگزائٹی پہ پلٹ آئے گا. تو یہ ایک ہولسٹک پرسپیکٹو سے دیکھنے والی آنکھ چاہیے کہ یہ جو پرٹیکولر انڈیویجول ہے یہ کس پیراڈائم سے یہاں تک پہنچا ہے, یہ کس کانٹیکسٹ میں یہاں تک آیا ہے. اور اس میں کوئی دوائی آپ کو اس مسئلے کو سالو نہیں کر سکتی. دیکھیں, ایک آدمی کی انسائٹی چلی گئی ہے, اسے خوب وہ اپنے بارے میں بات نہیں کر سکتا, اس کا اتنا امبیلنس ہو گیا ہے, وہ کیمیکلی ڈسٹرب ہو گیا ہے, وہ لاجیکلی بات ہی نہیں کر سکتا, وہ پوائنٹ پک ہی نہیں کر سکتا, وہ ہوش میں نہیں ہے. اسے دوائی دیں, اسٹیبل کریں, ایمرجنسی موڈ میں دوائی لے. یا مثال کے طور پہ پین حد سے بڑھ گیا, اللہ نہ کرے آپ کڈنی میں پین ہوتا ہے, تو آپ فوری طور پہ کیا سٹون تو باہر نہیں آ جاتا, تو آپ پین کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ آپ پین کلر لگاتے ہیں. تو کوئی یہ کہتا ہے کہ علاج ہو گیا؟ پین کلر آپ نے لیا, آپ کا وقت گزر گیا, آپ رات کو نہیں سو پاتے, آپ کو درد کاٹتا ہے, وحشت کاٹتی ہے, تنائی بخیے ادھیڑتی ہے آپ کے, آپ نے دوائی لے لی کہ مجھے نیند آ جائے, تو ٹھیک ہے آپ نے لے لی, یہ آپ کو ایک سپورٹ مل گئی رات کاٹنے کے لیے. ہاں دیکھیں, سمپٹم مینیج کرنے سے انگزائٹی کی روٹس نہیں ختم ہوتی. ڈپریشن, انگزائٹی, ان چیزوں کی سمپٹم کی مینجمنٹ اور چیز ہے, اندر سے ہیل کرنا اور چیز ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے گلٹ کی مثال دی. آپ گلٹ نہ, میں نے ایک مثال دی, ایسی بہت سی مثالیں ہوگی. آپ گلٹ پروسیس نہیں کرتے کسی آدمی کا, دوائی کھا رہا ہے, 10 سال کھا لے, جب دوائی چھوڑے گا تو گلٹ ادھر ہی ہے نا. گلٹ دوبارہ لیڈ کرے گا ڈپریشن کی طرف, جو کہ گلٹ والے بندے کی ہیلدی سیلف اسٹیم نہیں ہوتی. لو سیلف اسٹیم جس آدمی کی ہوتی ہے وہ پرون ہوتا ہے ٹوورڈ ڈپریشن اور انگزائٹی, نہ کانفیڈنس پہ کھڑا ہو پائے گا, نہ فیصلے
باہر کیف ایک لمبی بات ہے. رائٹ نہیں اب ٹھیک بات کی آپ نے. میں چاہوں گا اس کو ہم اور ڈسکس کریں. میں مینٹل ہیلتھ کی اگر ہم بات کریں اسپیسیفکلی تو مینٹل ہیلتھ کے اندر 2-3 چیزیں ہیں جس کو لوگ ڈسکس کرتے ہیں. ایک مجھے اسٹریس ہو گیا, کوئی کہتا ہے مجھے انزائٹی چل رہی ہے آج کل, کوئی کہتا ہے میں ڈپریشن میں چلا گیا ہوں. پہلے تو یہ ڈفرینس بتائیں کہ اسٹریس, انزائٹی اور ڈپریشن میں فرق کیا ہوتا ہے. ڈفرینس بتاتا ہوں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سارے وہ نتیجے ہیں جو یہ بھگت رہے ہیں. یہ تو انہیں درد ہوتا ہے تو ان کو ان چیزوں کا نام پتہ لگ گیا نا. واٹ لیڈ ٹو اٹ کے پیچھے دھیان نہیں گیا کہ لو سیلف اسٹیم کیوں تھی, ایموشنل نیڈس کیوں نہیں پوری ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ. تو اس سارے کو بھی ہم مینٹل ہیلتھ میں دیکھتے ہیں. اس کے بغیر آپ ڈپریشن انگزائٹی ڈیل کریں گے, آپ تھک جائیں گے, ڈپریشن واپس آ جائے گا. اب ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جو ڈپریشن ہے نا, اس میں کرونک سیڈنس ہوتی ہے. یعنی آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ میں اداس, یعنی وجہ کے بغیر اب آپ اداس رہنے لگ گئے ہیں. امیجیٹ کانٹیکسٹ میں وجہ نہیں ہوگی. یعنی آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گا کہ آج ایسا کیا ہوا کہ میں ڈپریسڈ ہوں. بھائی جب ڈپریشن بیماری کے طور پہ لگ جاتا ہے تو اس کو باہر سے وجہ کی ضرورت نہیں ہے. وجہ ٹریگر کر سکتا ہے بٹ اس کو وجہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا انٹرنل سسٹم بے سبب اداسی پیدا کرنے کے لیے کافی ہے جب آپ ڈپریشن میں ہیں. اس کے بعد ڈپریشن میں لاس آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے. وہ کام جن میں انٹرسٹ تھا اب دل ہی نہیں لگے گا. وہ جو کرکٹ کھیلتے نہیں تھکتے تھے اب ان کا دل ہی نہیں کر رہا وہاں پہ جانے کا. اسی طریقے سے لاس آف ایپیٹائٹ ہو جائے گی. یا کھایا نہیں جائے گا یا بہت زیادہ کھائیں گے, دونوں اب نارمل بیہیویئر ہیں. یا سویا نہیں جائے گا یا سو کے اٹھیں گے نہیں, ہائپر سومنیا یا انسومنیا, دونوں اب نارمل بیہیویئر ہیں. جسم سے انرجی سلب ہو جاتی ہے, آپ کرونک فٹیگ میں رہیں گے, ٹائرڈنیس رہیں گے. یعنی آپ کچھ کرنا بھی چاہیں گے تو اچھا لوگ کہیں گے ہٹا کٹا ہے دیکھو اٹھے. ہمیشہ جسم کی انرجی پہ نہیں انسان اٹھتا. ول ختم ہو جائے نا تو اپنے جسم کو اٹھانا عذاب ہو جاتا ہے. ڈپریشن میں بندہ اپنے ویلیو سسٹم پہ بھی عمل نہیں کر پاتا. یہ ایسا انویزیبل پین ہے جو رائٹ رانگ جانتے ہوئے بھی رائٹ رانگ پہ عمل نہیں کرنے دے گا. انرجی سلب کر لی, انٹرسٹ کا لاس ہو گیا, کرونک سیڈنس سرایت کر گئی. جب انٹرسٹ اور ول ختم ہو جاتی ہے آپ ہر کام سے بیزار ہو جاتے ہیں. آپ کو لائف میننگ لیس لگتی ہے. آپ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے خود کو کنونس نہیں کر پاتے. اور اس سارے کو جب سمجھنے والا اویلیبل نہیں ہوتا, انہیں خود کیسے پتہ چلے انہیں ڈپریشن ہے. لوگ کہتے ہیں تمہیں تھکاوٹ ہے تم ڈائٹ امپروو کر لو, تو کیا تمہیں تھکاوٹ ہے اور تم یہ کر لو, وہ تم ابھی سو کے اٹھے ہو پھر تم تھکے ہوئے ہو. بھائی اس کا آپ جتنا مرضی سلا کے بندہ اٹھا لیں اس میں ایک ٹائرڈنیس ہوگی. بہت سوتے ہیں لوگ پھر کہتے ہیں پھر بھی ہم تھکے ہوئے ہیں. پھر اس کے ہیلتھ پہ بھی پرابلم آتے ہیں. مطلب لمبے عرصے کا ڈپریشن انگزائٹی کی طرف لے جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ لمبے عرصے کا ڈپریشن سٹمک کے پرابلم پیدا کر دیتا ہے, انٹسٹائن کا پرابلم پیدا کر دیتا ہے. لمبے عرصے کا جو ڈپریشن ہے وہ سیروٹونن پیدا کرنے کی ایبلٹی کو خراب کر رہا ہوتا ہے, مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. جو ہمارا سٹمک کی فنکشننگ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یعنی آپ کا بھوک پیاس کا سسٹم ہی نہیں ٹھیک ہوگا. آپ کا کوئی سگنل ہی نہیں جا رہا برین کو مجھے پیاس لگی ہے نہیں لگی ہے. اس طرح IBS ہو جاتا ہے, اور ایشوز ہیں سٹمک کے جو ہو جاتے ہیں. سٹمک کے ایشو ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں لیکن ڈپریشن بھی سٹمک کی طرف لے کے آتا ہے. یعنی یہ اچھا ایک بات آپ کو بتا دوں, سائیکالوجی اور فزیالوجی الگ الگ نہیں ہے. ایک فزیولوجیکل پرابلم سائیکولوجیکل پرابلم پیدا کر سکتا ہے, سائیکولوجیکل پرابلم فزیولوجیکل پرابلم پیدا کر سکتا ہے. فار ایگزامپل لمبے عرصے کرونک سٹریس میں رہنے والا, سٹریس پہ بات کرتا ہوں, کرونک سٹریس میں رہنے والا سمپیتھیٹک نروس سسٹم میں آ جاتا ہے جس پہ کڈنی, سٹمک, اپنے جو اس کے جسے ہم ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ سسٹم کہتے ہیں وہ ورک ہی نہیں پراپر کر رہا ہوتا. جو آدمی عام روٹین میں سٹریس میں رہتا ہے اور اس سے ہیلدی بھی سمجھتا ہے کیونکہ وقتی طور پہ پروڈکٹیوٹی انہینس ہو جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کتا میرے پیچھے لگے تو میں تیز بھاگتا ہوں, پر یہ کوئی تیز بھاگنے کی صحیح وجہ نہیں ہے. تو آپ کے اوپر سٹریس ہوتا ہے, آپ وقتی طور پہ اپنی صلاحیتوں کا مس یوز کر کے نتیجہ حاصل کر لیتے ہیں. بٹ جب آپ اس سٹریس میں کرونیکلی رہنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے فزیکل آرگن ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کی میموری اور فوکس ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے, آپ کا بار بار امیگڈیلا سچویشن کو تھریٹ کے طور پہ پرسیو کر رہا ہوتا ہے, آپ بار بار اس فیئر میں اس تھریٹ میں جا رہے ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی میں سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جو صرف ایمرجنسی موڈ میں ہونا چاہیے. پر برین اس موڈ پہ چلا جاتا ہے کہ وہ عام سچویشن کو ایمرجنسی کے طور پہ پرسیو کرتا ہے کیونکہ یہ ڈیڈ لائنز دے کے کام کراتے ہیں, تھریٹ دے کے کام کراتے ہیں. اور انسانوں نے مینٹل ہیلتھ پہ کام کوئی نہیں کیا. ان کی ان ایبلٹی ٹو ہینڈل پریشر سٹریس کاز کرنے لگ جاتی ہے. تو جو سٹریس ہے
یہ ٹیمپریری بھی ہوتا ہے, ان دا لانگ رن بھی ہوتا ہے. ایکیوٹ سٹریس ہے کہ وقتی طور پہ ایسی خبر سنی کہ سٹریس میں چلے گئے, آپ نکل آئیں گے, بحال ہو جائے گا. ایک نارمل ہیلدی سٹریس ہے کہ جو صرف جس نے آپ کو محتاط کیا, الرٹ کیا, مثال کے طور پہ درخت گرنے لگا تھا, آپ سٹریس میں گئے لیکن آپ ہوش میں تھے, آپ آگے نکلے, آپ نے خود کو سنبھالا, سٹریس سے واپس ہومیوسٹیسس میں آ گئے, پیراسمپتھیٹک میں آ گئے, ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ پہ آ گئے. ایک ہے کہ سٹریس آپ کا برین پیدا کرتا ہے, آپ کی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز پیدا کرتی ہیں, لائف کے بارے میں ان ریئلسٹک پرسپیکٹیو پیدا کرتا ہے, زندگی سے غلط امیدیں پیدا کرتی ہیں, اپنا سیلف امیج اپنی نظر میں خراب ہے. پرسپیکٹیو کی خرابی سے جو سٹریس پیدا ہوتا ہے وہ آپ کے پرسپیکٹیو کی خرابی ہے, وہ پیدا ہوتا رہے گا. یا آپ لمبے عرصے پاورٹی میں رہے ہیں یا لمبے عرصے ابیوز میں رہے ہیں, تو آپ کا برین ایک سٹریس پہ چلا گیا اور وہ ہر وقت ہی کرونک سٹریس میں آپ کی باڈی کو رکھتا ہے. تو سٹریس اس طریقے سے آپ کو واپس اپنے برین کو ہیلدی موڈ پہ لانا پڑتا ہے جو کہ فیئر فری تھنکنگ ہو. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ابھی انگزائٹی پہ بات ہونی ہے نا, انگزائٹی کو جنم دینے والی بڑی وجہ ہے فیئر. آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں ڈپریشن میں رومینیشن ہوتی ہیں, چیزیں ریپلے ہونے لگ جاتی ہیں, انسان سٹک کر جاتا ہے, گلٹ میں جانے لگ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. ڈپریشن نیگیٹو تھنکنگ کو ایزی کر دیتا ہے, انیبل کر دیتا ہے. اچھے وقتوں میں بھی نیگیٹو سوچنا ڈپریشن میں بڑا کنڈیوسو ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے, ہوپ لیسنس ہو جاتی ہے, مایوسی آتی ہے. انگزائٹی اور چیز ہے. انگزائٹی, فیئر, انگزائٹی اور پینک اٹیک کو آپ اکٹھا سمجھ لیں, یہ ایک برادری ہے. خوف میں رہنے والا انگزائٹی سے نہیں بچ سکتا. مثلاً کیسے؟ ہار جانے کا خوف, گر جانے کا خوف, رہ جانے کا خوف, نہ سلیکٹ کیے جانے کا خوف. یہ خوف لگا کیوں ہے برین کو؟ چائلڈ بچہ تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. وہ ہم ریزن آگے ڈسکس کریں گے, وٹ لیڈ ٹو انگزائٹی. بٹ انگزائٹی میں رہنے والا کرونک وری میں ہوتا ہے, فکروں والا دماغ ہوتا ہے, اس کا خدشوں والا دماغ ہوتا ہے. مثلاً ماں کو انگزائٹی ہے تو یہ اس اپروچ سے بچے کی تربیت کرے گی, بگڑ نہ جائے, مجھ سے چھن نہ جائے, باہر جائے تو کچھ ہو نہ جائے. اب وہ اوور پروٹیکٹیو ہو جائے گی خوف کی وجہ سے, تو بچے کا ڈیمیج ہو جائے گا. خوف کی وجہ سے کنٹرولنگ ہو جائے گی, بچے کا ڈیمیج ہو جائے گا. خوف میں رہنے والا اسپاؤس دوسرے ہسبینڈ یا وائف کی طرف کنٹرولنگ ہوگا, رشتہ ان اٹریکٹیو ہو جائے گا. خوف کی نفسیات سے ڈیمیجنگ ہے اگر آپ کی نفسیات پرماننٹ خوف کے موڈ پہ چلی گئی ہے. انسیکیور سائیکالوجی ہے آپ کی. انسیکیور سائیکالوجی انگزائٹی پیدا کرتی رہتی ہے, کرونک وری پیدا کرتی ہے, اور ساری فزیکل سمٹمز پیدا ہو جاتی ہیں. دل کی دھڑکن ڈسٹرب ہو جائے گی, خون آپ کے پوروں کی طرف دوڑنے لگ جائے گا, آپ کے دل پہ دباؤ پڑے گا. سم ٹائم اتنا فزیکل ہوتا ہے, اتنا ریئل ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں مجھے فزیکل مسئلہ ہے, آپ سی ٹی اسکین کراتے ہیں, سارا کراتے ہیں. ہو بھی سکتا ہے وہ کرانا, وہ ایک الگ ڈائمینشن ہے, میڈیکل ڈاکٹر بتائیں گے. لیکن انگزائٹی میں بھی یہ سارے فزیکل سمٹمز پیدا ہو جاتے ہیں. مسل کریمپس, آپ, ہاں, یعنی یہ ساری آپ کی باڈی ان پینز کو افورڈ کرے گی. یعنی یہ پین, آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا, آپ میں تھکاوٹ کیوں ہے, آپ میں درد کیوں ہے؟ انسپریسڈ ایموشن. آپ انگزائٹی میں پریزنٹ مومنٹ سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں. آپ فیوچر کے سینیریوز بنا کے انہیں جی رہے ہوتے ہیں. اپنے ہی ذہن میں ورس سینیریو بنائیں گے اور ان کے وکٹم ہو جائیں گے, اپنی ہی سوچوں میں مارے جائیں گے. انگزائٹی والا بندہ تھنکنگ برین میں رہ رہا ہوتا ہے, ریئل لائف میں نہیں رہ رہا ہوتا. وہ کلاس میں بیٹھا وٹ مے ہیپن کو سوچ رہا ہوتا ہے. وہ کلاس میں بیٹھا اس میں ہوتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ کے یہ سمجھ رہا ہوگا. کرونک وری اور انگزائٹی میں رہنے والا آدمی دوسروں کی پرسیپشن سے خوف زدہ ہوتا ہے. وہ اپنے امیج کے بارے میں کانشیس ہوتا ہے, وہ دوسرے اس کے بارے میں کیا سوچیں گے, اس سے وہ اپنے بارے میں سوچ پیدا کرتا ہے. انگزائٹی والا بندہ پریزنٹ مومنٹ سے ڈسکنیکٹ ہو کے فیوچر کے خدشوں میں مارا پھر رہا ہے. یہ کوئی ورتھ لیونگ لائف ہے؟ اب انگزائٹی کے موڈ, اچھا, فیئر سے نکلے بغیر آپ انگزائٹی سے نہیں نکل پاتے. آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے, آپ پریزنٹ مومنٹ میں آنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ بریدنگ کرتے ہیں, آپ آ جاتے ہیں. لیکن وہ جو خوف ہیں آپ کے, وہ دوبارہ آپ کو, اچھا چلیں آپ فیوچر میں جائیں, اٹس فائن. تو فیوچر کے ورسٹ سینیریو کیوں بناتے ہیں؟ جب خوف نفسیات میں گھس جاتا ہے, یہ اندر سے دبوچ لیتا ہے. یہ اس کو ایکسٹرنل اینیمی نہیں چاہیے ہوتا جو خوف میں رہتا ہے, یہ اپنی سوچوں میں مارا جاتا ہے. جو بندہ خوف کی نفسیات میں جکڑا ہوا ہوتا ہے, یہ انیشیٹو ہی نہیں لے پاتا. یہ اچھا جملہ یاد رکھیے گا, خوف میں جینے والا آدمی اپنے پوٹینشیل کے مطابق اپنی زندگی جی ہی نہیں سکتا.
اسے ایک کامنٹ گرا دے گا, اسے نیگیٹو فیڈ بیک ڈسٹرب کر دے گا, اور اس سارے کے پیچھے لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے. جب بندے کی لو سیلف اسٹیم ہے, اسے فیڈ بیک ہی نہیں لینا آتا, اسے تنقید کو ڈیل کرنا ہی نہیں آتا, اسے دو لوگ جب اس کے اوپر کامنٹ کریں گے وہ اپنا پروفیشن اور کیریئر چھوڑ کے چلا جائے گا. وہ پاسبل فیوچرسٹک خطرے خود ہی برین میں امیجن کر کے ڈسٹرب ہوتا رہے گا. جب سائیکولوجیکل فیئر کسی میں آ جاتا ہے نا, اس کو خطرہ نہیں چاہیے ہوتا. میری بات ذہن میں رکھیے گا کہ نفسیاتی خوف جب یہ عارضہ بن جاتا ہے تو تھریٹ کی وجہ سے نہیں خوف میں ہوتا, وہ ہر سچویشن اسے تھریٹ لگتی ہے, ہر انٹریکشن اسے ڈراتا ہے, فیئر آف ججمنٹ میں چلا جاتا ہے, فیئر آف بینگ ابینڈنڈ میں چلا جاتا ہے, چھوڑ دیے جانے کے ڈر سے دوستیوں کو اپروچ کرتا ہے, اکیلے رہ جانے کے ڈر سے اسپاؤس کو کنٹرول کرتا پھر رہا ہوتا ہے. اچھا خاصا پوٹینشیل ہوگا, کاروبار کر سکتا ہوگا, انسیکیور سائیکالوجی والا بندہ نوکری چھوڑ ہی نہیں پائے گا. آپ اسے چھڑوائیں گے وہ آپ کو بلیم کرتا رہے گا, تم نے چھڑوا دی, میں تو نہیں کر سکتا تھا. خوف, جس پاؤں میں خوف کی زنجیر ہے وہ ریئل لائف کو نہیں جی رہا, وہ ریئل لائف کے بارے میں خدشوں کو جی رہا ہے, اور یہ سب انگزائٹی میں ہی رکھتا ہے. یعنی خوف میں جینے والا آدمی انگزائٹی سے نہیں بچ سکتا, اور اس کا جو تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کرونک وری. مثال کے طور پہ اس آدمی کو آپ دیکھ لیجئے گا, آپ اس سے مطلب کوئی بات جو کریں کہ ہم نے وہاں اپلائی کرنا ہے, نہ ہوا تو, یعنی اس ہونے کی پاسبلٹی میں رہنے کی بجائے لمیٹنگ بلیف میں چلا جائے گا, نیگیٹو تھاٹس. ہاں, اب فیوچر کے ساتھ ورسٹ سینیریو کے علاوہ ہیلدی آپشن کیا ہے؟ پاسبلٹیز کی دنیا میں رہیں. اور اگر آپ کو لوگوں کا فیڈ بیک, جو ان کی پریزنس, ان کا انٹریکشن, وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے تو کہاں جائیں گے آپ؟ آئسولیٹ ہو جائیں گے, آئسولیشن میں مارے جائیں گے. یہ ہیلدی آئسولیشن نہیں ہوتی. انسان بیزار ہو کے جو لونلی نیس کو چوز کرتے ہیں, یہ لونلی نیس بیماری ہے, ڈیزیز ہے. اور لونلی نیس جب فیلنگز میں اتر جائے تو لوگوں کا ہجوم بھی اس کو دور نہیں کر سکتا. یعنی یہ کیا سمجھتے ہیں, میں جا کے پارٹی کروں گا میری لونلی دور ہو جائے گی. یہ پارٹی کریں گے اسکیپ ہوگا, وقتی طور پہ اپنے آپ سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے, ڈوپامین ریلیز ہوگا, یہ سمجھیں گے مزہ آیا ہے. لیکن جب واپس آئیں گے انہیں دورے پڑیں گے, ان کو تنہائی وحشت بن کے کاٹے گی. ان ریزالوڈ ایشو لے کے آپ اسکیپ کرتے رہیں, آپ جاب میں دل لگا لیں, کام میں دل لگا لیں, 2 بجے بھی فارغ ہوں گے تو پینک میں ہی سوئیں گے آپ. تو انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے, ان پروسیسڈ ایموشن, ان ریزالوڈ ٹراما. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں گیدرنگز میں بھی ہوں, سب کے ساتھ بیٹھا بھی ہوا ہوں, میں شاپنگ مال میں پھر رہا ہوں, لیکن میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہوں, میں اس میں میرا دل نہیں لگ رہا, میرا دھیان یہاں پہ نہیں ہے. دیکھیں, میں نے آپ کو کہا کہ جو فیلنگ میں جب تنہائی گھس جاتی ہے تو یہ وہ بندے ہیں جو اپنے آپ کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے. مجھے ایک بات بتائیں, جو اپنے ساتھ بیٹھے اور اس کے پاس موبائل اور چیزیں نہ ہوں, ڈیوائسز, یہ ایڈکشنز ہیں ساری, اس کو ہٹا دیں 1 منٹ کے لیے. ایک بندہ اکیلا بیٹھا ہے اور اس سے تنہائی مینیج نہیں ہو رہی, یہ جس رشتے میں جائے گا اس کو ٹاکسک کر دے گا, پین میں انٹر کر دے گا. جب تم اپنی کمپنی میں جب ڈسٹرب ہو تو کس کمپنی کو تم سے خوشی ملے گی؟ اگلی بات, اس پاسبلٹی کو سمجھیں. لوگوں کا ہجوم اندر کی تنہائی نہیں مٹا سکتا جب تک ان کے ساتھ کنیکشن نہیں فیل کریں گے آپ. کنیکشن, یہ ڈپریشن انگزائٹی والا بندہ ریئل کنیکشنز نہیں بنا پاتا. اس کے لیے وہ بندے ڈرگ کے طور پہ کام کرتے ہیں کہ اسکیپ ملا تو اپنے پین سے دھیان ہٹ گیا. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایگزام کے لیے وریڈ تھے, آپ مووی لگی, آپ کہانی میں بزی ہو گئے, جیسے ہی کمرشل آیا اور ایگزام کی تھاٹ واپس آئی, آپ اور ڈسٹرب ہو گئے. آپ اسکیپ کو سولوشن کیوں کہتے ہیں؟ آپ ایک وقتی پلیئر کو حل کیوں کہتے ہیں؟ پلیئر اور سکون میں فرق ہوتا ہے. پلیئر تو ایڈکشن سے آ جاتا ہے. آپ ڈرگ سے پلیئر آتا ہے, وقتی طور پہ آتا ہے, اس کے بعد بندے کی حالت دیکھا کریں. اب مارکس جب آتے ہیں تو پلیئر آتا ہے. 2 سال سٹریس میں رکھا بچے کو آپ نے, ایک دن اچھے نمبر آئے, اس دن پلیئر آیا, اس دن بھی آپ نے پلیئر چھین لیا. آپ نے کہا کہ تمہاری پھپھو کی بیٹی کے زیادہ نمبر آئے ہیں, یا پھپھو کے بیٹے کے, یا خالہ کے, یا ماموں کے. آپ نے اس دن اس کی خوشی چھین لی. اور کمپیریسن دیکھیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہے, اچھے خوشحال ہیں. کیا ان گھروں میں کمپیریسن نہیں ہوتا؟ بالکل. کیا ایموشنل نیڈز آنے ایڈریس نہیں ہے؟ کیا ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے سامنے انسلٹ نہیں کی گئی؟ کیا ماں کی بچوں کے سامنے انسلٹ نہیں کی گئی؟ کیا باپ کو اس کے بھائیوں کے سامنے رسوا نہیں کیا گیا؟ جس آدمی نے پبلک ہیوملیشن دیکھی ہے وہ ریئل سیلف سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا, اور اس کی برین کی کنڈیشننگ ہی چینج ہو جاتی ہے. وہ ڈپریشن, انگزائٹی, یہ اس کے نیورل پاتھ بن جاتے ہیں. اور وہ کہتا ہے وجہ کوئی نہیں ہے. بھائی وجہ ہے نا, تمہارے نیورل پاتھ
تمہارا برین ہی ریئل سیلف سے ڈسکنیکٹ ہو کے ایک ایسے کنڈیشن ہو گیا ہے کہ اٹ ول کیپ کازنگ یو اسٹریس. تو ریکنڈیشن کرا لو. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بھی ایک ٹرم یوز کی پینک اٹیکس کی. آپ نے کہا اینزائٹی پینک اٹیکس یہ ایک ہی چیزیں ہیں. پینک اٹیک کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ فیئر بیس نفسیات میں رہیں گے, یعنی جب جو ریالٹی آپ کے سامنے ہے آپ اس کے ورسٹ سینیریوز جب بناتے ہیں جو آپ کے لیے بیئریبل ہی نہیں ہے, بنا آپ کا برین رہا ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے مسجد جاتا ہوں مجھے پینک اٹیک ہو جاتا ہے. یہ بندہ جب مسجد میں آیا ہے تو باقی بندے بھی کھڑے ہونے کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر ریالٹی کی وجہ سے پینک اٹیک ہوا ہے, ایک تو ہے نا کوئی حادثہ ہوا ہے, کوئی سانحہ ہوا ہے, لیکن جب پینک اٹیک ایز اے ڈیزیز ہوتا ہے اس کو ایکسٹرنل سٹیمولس نہ بھی ہو تو ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کے برین میں جو ورلڈ ہے وہ سینیریوز ہیں. جیسے ہی اینگزائٹی میں رہنے والا بندہ ورسٹ سینیریوز کی طرف جاتا ہے, مثال کے طور پہ اچھا ان کے پاسٹ میں کوئی نہ کوئی ریزن آپ کو مل جائے گی, ان پروسیسڈ ایموشن ہڈن سارے. جہاز پہ ٹریول نہیں کرنا. دیکھیں ہر آدمی کو الگ فوبیا لگ جاتا ہے, یعنی بہت سارے یہ فوبیاز ہیں جو کھل جائیں گے. وہ یعنی مثال طور پہ ایک آدمی اونچائی والا ہے, وہ کہتا ہے بھائی اونچائی پہ جاؤں تو میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. اب وہ ورسٹ سینیریو اس کا برین اونچائی کو تھریٹ پرسیو جو کرتا ہے کہ جیسے میں گر جاؤں گا, وہ فیئر اتنا اس پہ غالب آتا ہے کہ اس کے اندر اٹیک جو پیدا ہو جاتا ہے, وہ اپنے یعنی وہ یوں سمجھ لیں کہ ہوش کھو بیٹھتا ہے, وہ اپنی باڈی پہ کنٹرول جو کھو بیٹھتا ہے, وہ اپنی انرجی اور اسٹیبلٹی کو قائم نہیں رکھ پائے گا. ہارٹ بیٹ فل تیز ہو جاتی ہے, ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی, خون پورا کی طرف دوڑ پڑے گا. یعنی آپ اپنی اسٹیبلٹی اپنی ہی سوچوں کے ہاتھوں کھو بیٹھے کہ مثال کے طور وہاں 10 بندے اور بھی کھڑے تھے انہیں کچھ بھی نہیں ہوا. جب آپ کی یہ نفسیات اس پہ لگی ہوتی ہے نا تو اس کو ریورس کی, اس کو ٹھیک کیے بغیر آپ کوئی بھی سچویشن آپ کو پینک, مثلا جنہیں سوشل انگزائٹی ہوتی ہے انہیں انٹریکشن میں پینک ہو جاتا ہے. اور بتائیں یہ تو چلو بلندی, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ چلو بلندی کا ایک خوف ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں اونچی آواز اس نے اتنا لاؤڈ بولا کہ اس کا سسٹم ڈر گیا. اس کی بھی ریزن ہوتی ہے, ہر کوئی شاؤٹ میں بھی نہیں ڈرتا. کیوں؟ آپ کا برین ہر چیز کو تھریٹ پرسیو کر رہا ہے. برین کو واپس لائیں سیکیور نفسیات میں. تو پینک اٹیک کے وقت تو آپ کے پورے باڈی کے یعنی پوری باڈی کے اندر جو ٹریگر ہوتا ہے جو کہ آپ سمپیتھیٹک نروس سسٹم میں, یہ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جب آپ انڈر اٹیک, انڈر ایمرجنسی اور انڈر تھریٹ ہوں تو آپ اس وقت یا لڑتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں. اس وقت یہ والا دماغ کام نہیں کرتا, آپ کا ریپٹیلین برین جو کام کرتا ہے جو فائٹ اور فلائٹ ہے, یا آپ فوراً سے لڑ پڑیں گے کانشیس برین سے پوچھے بغیر بیکاز اٹ از پرسیوڈ ایز تھریٹ, یا پھر آپ وہاں سے بھاگ جائیں گے. تو پینک اٹیک میں تو آپ ذہنی طور پہ خوف کے اس مقام پہ ہوتے ہیں کہ آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں, آپ مطلب اپنی جان سے آپ کی باڈی کو تھوڑی پتہ ہے یہ ریئل میں ہو رہا ہے کہ برین میں ہو رہا ہے. آپ نے اس کو یعنی کہ ایک سانپ ہے, ایک ریئل تھریٹ ہے, اور وہ اچانک سے آ گیا تو آپ کی باڈی میں ریئیکشن جو پیدا ہوئے, جیسے ریئل تھریٹ کے وقت باڈی میں ریئیکشن جو پیدا ہوتے ہیں جو سائیکولوجیکل فیئرز میں ہوتا ہے, ان کی باڈی میں وہی ریئیکشن پیدا ہوتے ہیں. اب آپ سنیے گا, ایک ہوتی ہے ریالٹی, ایک ہوتی ہے پرسیوڈ ریالٹی. جب آپ کا برین یہ سینیریو ذہن میں بنا چکا ہے کہ آپ ہار گئے ہو, آپ فیل ہو گئے ہو, تو کیفیت باڈی میں آ جائے گی. آپ نے کئی بچوں کو دیکھا ہے رزلٹ تو آیا نہیں ہوتا, ان کی باڈی کیوں کانپ رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کا برین فیئر موڈ پہ رہتا ہے. اس نے ورسٹ سینیریو یعنی وٹ اف میں ہار گیا یہ سینیریو ذہن بناتا ہے, بچہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے وہ اس نفسیات میں جیتا, اس نفسیات پہ لگا کیسے ہے؟ کوئی بچہ فطری طور پہ فیئر کی نفسیات میں نہیں ہوتا. کون سا بچہ ہے جو کہتا ہے کہ میں نے وہاں نہیں جانا, میں نے وہاں نہیں جانا؟ یو ور دا ونس ہو ٹولڈ کہ اندھیرے میں مت جانا, وہاں بھوت ہوتا ہے, وہاں نہ جانا تم گر جاؤ گے, اس کو ہاتھ نہ لگانا یہ ہو جائے گا, فریج تم سے نہیں اٹھائی جائے گی. یہ بلیف سسٹم کس نے انسٹال کیا؟ آپ کا کیا کام تھا؟ بچے کے پوٹینشیل پہ اعتبار کرنا یا اس میں ڈاؤٹ پیدا کرنا؟ جب بچہ, یہ جملہ یاد رکھے, جب بچے کا ماحول سے انٹریکشن ہوتا ہے تو اس کے برین کے نیورل پاتھ ترتیب پاتے ہیں. جینز میں جو ہے وہ ہے. ایک بہت سٹرونگ انفلوئنس ہوتا ہے بچے اور انوائرمنٹ کے انٹریکشن کا. اگر آپ کو پتا ہے نا, میرا ابو آ کے میرے سے پوچھے گا کہ اسکول کا ہوم ورک کر لیا ہے کہ نہیں, ابو نے 9 بجے آنا ہے, 4 بجے آپ کا برین انگزائٹی پیدا کر دے گا کہ ابو آئیں گے, یہ پوچھیں گے. اب یہ برین اینکشیس موڈ میں کیوں گیا؟ کیونکہ اس کا احتساب ہوتا تھا گھر میں, اعتماد نہیں کیا جاتا تھا, جج کیا جاتا تھا. دیکھیں کیسے آہستہ آہستہ برین اینکشیس برین بنا دیا جاتا ہے. اینکشیس برین لائف جیتا نہیں ہے, لائف سفر کرتا ہے. اینکشیس برین صرف ڈوپامین کے وقت وقتی مزہ لیتا ہے, باقی پورا ٹائم وہ
اپنے نفسیاتی اذیت کا شکار ہوتا ہے. آپ جو مرضی بن جائیں, آپ کو انگزائٹی ہے, فیئرز ہیں, تو آپ کو یہ خوف لگ جائے گا کہ اگر یہ پوزیشن کھو گئی تو, کل کو یہ ادارے نہ رہے تو. یعنی کسی بھی سٹیٹ پہ انگزائٹی آپ کو لائف انجوائے نہیں کرنے دے گی, بیکاز اینگزائٹی میں رہنے والا کرونک وری کی تھنکنگ میں رہتا ہے. اس ایک کی پیٹرن کو یاد رکھیں تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے. اور یہ انویزیبل ہے نا, یہاں کسی کی ٹانگ اللہ معاف کرے کٹی ہو نا, تو اس کو کمپیشن دیتے ہیں, چھٹیاں بھی دیتے ہیں, پوچھنے بھی آتے ہیں. یہاں کوئی کہے ڈپریشن ہے, کہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک بات, جسٹ بیکاز تم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, تم نے ریئلٹی کو ڈینائی کر دیا ہے. اور یہ سیڈنس نہیں ہوتی کہ چلو آج تم اداس ہو تم ٹھیک ہو جاؤ. بھائی ڈپریشن بغیر وجہ کے کرونک سیڈنس ہے, بغیر وجہ کے کیوں کہہ رہا ہوں. مثلا یہ سال میں تو کوئی وجہ نہیں ہے, یہ پیٹرن بن گیا تھا بچپن میں خوشی کی ایبلٹی سے محروم ہونے کا. پھر یہ لوگ درد کیسے کاٹتے ہیں, ایڈکشنز میں پناہ لیتے ہیں, ریلز میں پناہ لیں گے, شوارمے کھائیں گے, چونکہ فاسٹ فوڈ بھی ایڈکٹیو سبسٹنس ہوتا ہے, اس میں بھی مطلب اس کی لت لگ جانے کے چانس ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ دوسری ایڈکشنز ہیں, جیسے صرف ڈرگ ایڈکشن نہیں ہوتی, بہت سارے بندے چیٹ کو ایڈکشن کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. بہت سارے بندوں کے لیے ریلیشن شپ ایڈکٹیو ہے کہ وہ چیٹ انہیں اسکیپ میں رکھتی ہے, تو ان کا برین کچھ دیر ریلیف پاتا ہے. ایڈکشن ایموشنل پین کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے. سوال یہ نہیں ہے ایڈکشن کیوں ہے, سوال یہ ہے کہ ایموشنل پین کیوں ہے. اچھا یہ بتائیں مجھے, کسی کو انزائٹی ہے, اسٹریس ہے, ڈپریشن ہے, یا آپ نے بتایا کہ پینک اٹیکس بھی جو لوگوں کو ہوتے ہیں, یہ ٹریٹیبل ہوتا ہے, اس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں یا صرف مینیج کیا جا سکتا ہے اس کو؟ دیکھیں, یہ ساری چیزیں ہیل ہو جاتی ہیں, یعنی آپ نے ان کو ہیل تو کرانا ہے نا, ورنہ لائف ڈس فنکشنل ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیں, جو بندہ انگزائٹی میں رہ رہا ہے وہ ریئل لائف تو جی ہی نہیں رہا, وہ اپنے ذہن کے خدشوں کو جی رہا ہے. اور وہ مثال کے طور پر جتنے بھی فیئرز ہوتے ہیں ان میں سے 95% تو اصل میں واقعی نہیں ہوتے, لیکن اس نے تو سفر کیے. ذہن میں جب سینیریو بنا, باڈی نے تو کاٹا, باڈی تو ڈسٹرب ہوئی. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ایک بار اس میں آ گیا وہ واپس نہ ہو سکے؟ کیا انسان انسیکیور نفسیات سے سیکیور میں واپس نہیں آ سکتا؟ کیا وہ فیئر بیسڈ تھنکنگ سے نکل کے توکل بیسڈ تھنکنگ, جسے سیکیور سائیکالوجی یا ٹرسٹنگ نفسیات جو کہتے ہیں, اس میں نہیں آ سکتا؟ یہ ساری چیزیں ہیل ہو جاتی ہیں, یہ ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں جب ان کا کاز ایڈریس کریں گے. اگر آپ سمٹمز مینیج کرتے رہیں گے تو آپ کو ساری زندگی سمٹمز مینیج کرنی پڑیں گی. مثال کے طور پہ ایک چیز کی جڑ اندر ہے, آپ اوپر سے کاٹ دیتے ہیں تو جڑ ہے نا, دوبارہ اگائے گی. مثال دیتا ہوں میں آپ کو, ایک آدمی کو آپ نے آج تک معاف ہی نہیں کیا, آپ اس کی طرف انفرگیونگ ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ ریزنٹمنٹ آپ کے اندر ہے. اگر ریزنٹمنٹ پروسیس نہیں ہوگی تو وہ اوور تھنکنگ آپ کو پھر بیماری کی طرف لے جائے گی. ایک آدمی کو آپ نے معاف نہیں کیا اور دل میں رکھا ہوا ہے تو وہ ایموشن کدھر جائے گا؟ وہ باہر نکلا کوئی نہیں, معاف کیا کوئی نہیں, چلو بدلہ اگر لینا تھا یا انصاف لینا تھا وہ بھی نہیں لیا. یہ نہیں کہہ رہا کہ بدلہ لے لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ایموشن کو ریزالو کر لیں. اب ریزنٹمنٹ آپ کے اندر ہے, اس کو پروسیس کس نے کرنا ہے؟ جب یہ ان کو انگزائٹی ڈپریشن درد دے رہا ہوتا ہے نا, یہ آ کے کہتے ہیں یہ مینیج کر دو. کبھی ان سے سوال پوچھا گیا ہے؟ ان سے سوال پوچھا جانا چاہیے. سائیکو تھراپی جب ہوتی ہے, ٹاک تھراپی ہوتی ہے, سی بی ٹی ہوتا ہے, ان کی ہیلپ کی جاتی ہے کہ اپنی تھاٹس کو سامنے لے آئیں. میں ایک جملہ بولتا ہوں, ان پروسیسڈ ایموشن کیا ریزالو نہیں ہو سکتے؟ یہ فیئر میں انسان کیوں گیا ہے, اس کے بچپن میں جا کے ٹریسز دیکھ لیں آپ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک والد اپنے بیٹے کے ساتھ گاڑی پہ جا رہا تھا, چھوٹے ہوتے, درخت گرا, حادثہ ہوا, ساری آوازیں اس کو پڑی, انہوں نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. فیئر چلا گیا اس کے اندر, اس کے ایموشنل سیٹ اپ میں فیئر بیٹھ گیا. اس نے پوچھا کیا ہوا ہے, آپ نے کہا کچھ بھی نہیں, آپ پریشان نہیں ہو. جب آپ نے اسے واقعہ نہیں سنایا اور اس کا وہ ایموشن اٹینڈ نہیں کیا اور پروسیس نہیں کیا, رادر ڈینائی کر دیا, ایموشن تو مرتے ہی نہیں ہے. کہاں گیا وہ ایموشن فیئر کا؟ وہ پلٹ کے ہر سچویشن میں کرونک وری پیدا کرے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چائلڈ ہوڈ ٹراما کو ریزن نہیں بناتے, کہ جسٹیفیکیشن نہیں دیتے کہ مجھے انگزائٹی ہے کیونکہ یہ ہوا تھا. ہم کہتے ہیں چائلڈ ہوڈ کو ریزالو کر لو. جب آپ ٹراما انفارمڈ تھراپی لگائیں گے تو آپ ایموشن, مثال کے طور پہ مرد ہیں, انہیں ایموشن پروسیس ہی نہیں کرنا آتے,
بہت بڑا غم گرے گا چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. کیوں؟ بچپن میں یہ روئے تھے, they were not allowed to cry. انہیں کہا گیا تھا کہ مرد بہادر بنو, اور فیک بہادری ہے وہ. ایموشن ایڈریس نہیں ہوا, ایموشن سپریس کر گیا. جا کے پوچھیں سائنس سے, کیا سپریشن آف ایموشن ڈیزیز نہیں ہے؟ جب آپ سائنس سے پوچھیں گے یو ول کم ٹو نو کہ سپریشن آف ایموشن تو ڈیزیز ہے. اب مجھے بتائیں مردوں کے ایموشن کیسے پروسیس کرتے ہیں, وہ غم کیسے پروسیس کرتے ہیں, وہ جب ہرٹ ہوتے ہیں وہ کیسے اینگر کی شکل میں پھر نکل آتا ہے, پھر وہ اگریسو ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تم اگریسو ہو. ان پروسیسڈ ایموشن کدھر جائے, وہ ری ایکٹیو ہو جائے گا. رو سکتا نہیں, مرد روتا نہیں. اگر مرد نے ری ایکشن بھی نہ دکھایا اور چپ رہا تو ڈپریشن کا انتظار کریں. اگر مرد نے اگریشن میں نہیں کنورٹ کرنا چاہیے, یو انڈرسٹینڈ, لیکن پیسو اینگر کا کیا کروں, ہونے والی زیادتیاں کیسے ایڈریس کریں. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ صبر کر جائیں, آپ برداشت جو کر جائیں پروسیس کرائے بغیر, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ صبر برداشت کریں. اس ایموشن کا کیا کیا؟ مثال کے طور پہ بچے نے کہا کہ مجھے فلاں زہر لگتا ہے, آپ تھپڑ لگایا اس کو آگے سے کہ دوبارہ ایسی بات مت کرنا. اسے سچ میں لگتا تھا. اگر آپ اس کو, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کہہ دیں ہاں وہ زہر ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ اسے ایک موقع دیتے, آپ اس سے پوچھتے آپ مجھے ہرٹ لگ رہے ہو, ضرور کچھ ہوا ہوگا, ریزننگ, وہ اپنی بات بتاتا. جب وہ بات بتانی تھی اس نے, وہ نفرت پروسیس ہو کے ریزالو ہو جانی تھی. ٹھیک ہے, یو ڈڈ ناٹ الاؤ ہم کہ وہ اپنے ایموشن کے بارے میں بات کرے, تو نفرت سٹک کر گئی. اب وہ کہتا کچھ نہیں ہے, نفرت کدھر جائے گی؟ جب وہ بدلہ بھی نہیں لے سکا اور آپ کو بھی نہیں بتا سکا اور اسے کوئی سننے والا نہیں ملا, وہ خود کو کوسے گا, وہ اوور تھنکنگ میں چلا جائے گا, وہ ریئلٹی سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. کس نے ریئلٹی سے ڈسکنیکٹ کیا؟ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا ریزالو کیسے ہوگا, ایموشنلی اویلیبل ہو جائیں ان کو, ان کے خوف. میں اکثر ان لوگوں سے ایک بات جو پوچھتا ہوں, کیا تم بغیر خوف کے کسی کو اپنے گناہ بتا سکتے ہو؟ اپنا ٹراما کسی کو ججمنٹ کے ڈر کے بغیر سنا سکتے ہو؟ ایک بندہ بھی نہیں اویلیبل. تو کہاں لے کے جائیں وہ ایموشنل بوجھ؟ گلٹ کیسے ڈیل کریں؟ بات تو اتنی بڑی تھی نہیں, خود کو معاف کروا دینا تھا. ایک چیز ہو گئی ہے, وقت بھی گزر گیا ہے, توبہ کر لیا ہے, تو سیلف فرگیونیس آپٹ کرنی چاہیے, ورنہ آپ اپنے آپ سے نفرت کر بیٹھیں گے. اپنے آپ سے نفرت, نہ آپ ڈپریشن سے بچ پائیں گے, نہ ایڈکشن سے, نہ انگزائٹی سے, چونکہ اپنے آپ سے نفرت رکھنے والے کا پرسپیکٹو بھی پورا خراب ہو جاتا ہے لائف کے بارے میں. تو ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو تھراپیز ہیں, جیسے سی بی ٹی ہے, جیسے ہمارے پاس کیٹ ہے جو کمٹمنٹ اینڈ ایکسیپٹنس تھراپی. اسی طرح ڈیٹیچڈ مائنڈ فلنس کے پریکٹیکل تجربے آپ کو بتاتا ہوں میں. ایک خاتون ہے, بی بی سی کی جرنلسٹ ہیں, ان کو 40 days مائنڈ فلنس کروا کے برین اسکین کیا گیا, برین فزیکلی چینج ہو چکا تھا, سائز چینج ہو چکے تھے, میموری فارمیشن چینج ہو جاتی ہے, امیگڈیلا کا جو اپنی شیپ اور سائز میں بدل جاتا ہے, جو ہر چیز کو تھریٹ سمجھ رہا تھا. کیا یہ سارے میئریبل چیزیں نہیں ہیں؟ میئریبل چیزیں ہیں. اب مائنڈ فلنس, ڈیٹیچڈ مائنڈ فلنس سائنٹیفک ہے, سی بی ٹی کی ٹیکنیک ہے, لیہے نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. پریکٹیکلی جا کے دیکھیں, ہم جب اسی تھاٹ پیٹرن پہ جیتے رہتے, پھر ویسا ہی فیل کرتے رہتے, اس کو ریپیٹ کرتے رہتے اور کہتے ہمیں آرام نہیں آ رہا, کیا آپ نے کانشیسلی, یعنی کیا آپ اپنی تھاٹس سے اویئر ہیں؟ یعنی ایک چھوٹا سوال پوچھوں میں, تھاٹس آپ کو چلا رہی یا آپ تھاٹس کو چلا رہے؟ تو یو ول کم ٹو نو کہ میں ایز اے آبزرور اویلیبل ہی نہیں ہوں اپنی تھاٹس کو. جب میں میری تھاٹس کے ساتھ ہی اویلیبل نہیں ہوں تو تھاٹس جدھر کی آئیں گی میں ادھر بہ جاؤں گا. آج کا انسان اپنی سوچ کا وکٹم ہے, اپنی سوچ کو لیڈ کرنے والا نہیں ہے. بے شک ایک خیال پہلا باہر سے آ جاتا ہے, اس کو رسپونڈ کس نے کیا, اس کی انٹرپریٹیشن کس نے کی. میں ایک اور جملہ آپ کو بتاؤں, ڈائریکٹ حالات فیلنگ پیدا ہی نہیں کرتے. اگر ڈائریکٹ حالات فیلنگ پیدا کرتے ہیں تو 34 نمبر لینے والا پارٹی کر رہا ہے اور 92 نمبر لینے والا رو رہا ہے. حالات تو اس کے اچھے ہیں, تو فیلنگ کیوں خراب ہے؟ پھر میں جواب بھی دینا چاہوں تو بھی دے دوں, لیکن میں یہ سوال چھوڑنا چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ حالات فیلنگ پیدا نہیں کرتے. کیا آپ سے برے حالات والا آپ سے خوش نہیں ملا کبھی آپ کو؟ بالکل ہوگا. جائیں نا, آپ لوگ رپورٹنگ کرتے ہیں, ایمپوریم کے پاس چلے جائیں, 2 دنیایں ہیں وہاں پہ ادھر ادھر, آپ دونوں کے فیلنگز کو اسیس کریں کہ فیلنگ میں کون زیادہ خوش ہے. آپ کو ایک حیران کن ڈیٹا آئے گا. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر حالات فیلنگ پیدا کرتے ہیں تو جن کے اچھے حالات ہیں وہ زیادہ خوش کیوں نہیں ہیں؟ یہ جو 5-5, 10-10 ہزار کی تھراپی لے رہے ہیں, یہ برے حالات والے لے رہے ہیں, وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. کون ہیں یہ سارے؟ اور کیا صرف برے حالات ٹراما پیدا کرتے ہیں؟ نہیں,
جس آدمی کو اپنے ہی گھر میں نہیں سمجھا جائے گا. آپ گیبر میٹی نے کتاب لکھی ہے متھ آف نارمل, اس میں ہے اسمال ٹی ٹراما. جب بچے کو اپنے ہی گھر میں سمجھے جانے کی سہولت اویلیبل نہیں ہے لیکن ججمنٹ اویلیبل ہے, تنقید اویلیبل ہے, تو یہ آدمی کا ٹراما تو ہو گیا. یہ تو فکروں والے دماغ میں تو پریڈکٹ کرتا رہے گا کہ دوسرے مجھے کیسے پرسیو کر رہے ہیں, چونکہ اس بیس پہ سے ججمنٹ ملنی ہے, تو سارا سسٹم آلٹر ہو جاتا ہے. تو یہ تھراپیز ہیں, سولوشن ہے, کنسلٹ کرنا چاہیے, نالج لینی چاہیے, سیکھ کے کرنا چاہیے. چاہے یعنی کہ اس کو ہم صرف مینیجیبل کی طرف مت جائیں, ہمیں اس کو ہیل کرنا چاہیے, جو ایکچوئل کاز ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا آپ کر لیں مینیج, آپ 6 مہینے بعد وہاں ہی کھڑے ہوں گے. پیپل ٹیل می کہ وہ 10 سال سے دوائی کھا رہے ہیں, تو کھا رہے ہیں, پھر نتیجہ کدھر ہے؟ بس وہ مینیج کر رہیں ہیں اس چیز کو. ہر بڑا سائیکیٹرسٹ انہیں کاؤنسلنگ کا کہتا ہے, انہیں تھراپی کا کہتا ہے. یعنی جس میں گیبر میٹی ہیں, ایک کینیڈین فزیشین ہے, خود میڈیکل ڈاکٹر ہے, کتاب لکھی ہے انہوں نے ٹراما پہ, جنہوں نے کتاب لکھی ہے دا باڈی کیپ دا سکور, وہ والی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں. آپ ان ساروں کو پڑھ کے دیکھیں. یہ میڈیسن بھی لکھتے تھے, وہ تو سائیکیٹرسٹ ہے جنہوں نے باڈی کیپ دا سکور لکھی ہے. یہ فزیشین ہے جنہوں نے متھ آف نارمل لکھی ہے. یہ کہتے ہیں کلائنٹ آتے ہیں, جسمانی مرض ہوتا ہے, ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسی چیز جس پہ خود کو معاف نہ کر سکے ہو, کیا کوئی ایسی چیز جس پہ کسی اور کو معاف نہ کر سکے ہو. فارگیونیس تھراپی ہے پوری. جو آدمی ریزنٹمنٹ دل میں کیری کرتا ہے بیمار ہوتا رہے گا, اس کو شوگر بی پی کے مسائل پیدا ہونے لگ جائیں گے. تو ان ایموشن کا کیا کرنا ہے؟ پروسیس کرانے نا. تو اگر ایک ہیلر ہے, ایک تھراپسٹ ہے, ایک سائیکالوجسٹ ہے, سائیکیٹرسٹ ہے, وہ سپورٹ دیتا ہے تو آپ لیں, اور نہیں تو خود سیکھ لیں. آپ پہلے یہ سیکھ لیں کہ کس سے سپورٹ لینی, کہاں لینی, کس کو سننا, انڈرسٹینڈ کریں. مجھے آپ ایک بات بتائیں, کیا سب سے پہلا کام آپ کا یہ نہیں ہے کہ اپنے بارے میں اویئرنیس لیں, اپنے درد کو سمجھیں, اپنے پین کو سمجھیں, اپنی انیبلٹی کو سمجھیں. مجھے نیند نہیں آ رہی, ماں باپ بتاتے ہیں یہ سوتا نہیں ہے 3 بجے تک, تو آپ ماں باپ ہو نا, بتاؤ نا کیوں نہیں سو پاتا. کیا اس سطح تک بچے کے ساتھ کیوں نہیں جا پایا آپ کہ وہ یہ بتا پاتا کہ مجھے کیا چیز تکلیف دیتی ہے, میں خود کو کیسے دیکھتا ہوں, مجھے کتنا ڈر ہے نمبروں کا, اور یہ ڈر کس نے پایا. آپ مجھے بتائیں, آپ کا رزلٹ آنا ہے ایک دن, اور اس دنیا میں کوئی بھی نہیں جس کو آپ نے رزلٹ بتانا ہے, آپ کو فیل ہونے کی ٹینشن ہوگی. ٹینشن یہ ہے کہ وہ کیسے مجھے پرسیو کریں گے, ٹینشن یہ نہیں ہے میرے نمبر کتنے آئے ہیں, تب کیا کہیں گے. تو باہر کیف یہ ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ جو انٹریکشن ہے نا, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. میں چاہوں گا کہ ہم نا ریلیشن شپس کو بھی ڈسکس کر لیں, کیونکہ ریلیشن شپس کے حوالے سے پیرنٹنگ کی بات آپ کر رہے ہیں, اسی میں بلڈ ریلیشنز بھی آ جاتے ہیں, ماں باپ بھائی بہن, یہ ساری چیزیں. پھر فیملی کے اندر بچے ہیں, بچوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کی کہتے ہیں وہ جو چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں, بچے کاپی کرتے ہیں پیرنٹس کو دیکھ کے, جو پیرنٹس کر رہے ہیں وہ بچے نہیں کرنے ہیں, جیسے ماں باپ ہیں ویسے بچے آگے نکلیں گے, رسپانسبل وہ ہیں. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ. لیکن پھر ایک اور معاملہ آتا ہے, وہ ہے ان لاز کے حوالے سے, ساس بہو بہت, اس میں بھی یہ چیزیں ہیں, اور پھر جوائنٹ فیملی سسٹم. میں چاہوں گا اس کو ہم ذرا ایک بار ڈسکس کر لیں. میرا پہلا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ جو گھر کا ماحول ہوتا ہے, جو ایک گھر کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں, اسپیشلی جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر سب رہ رہے ہیں, ڈفرینٹ تھاٹس کے لوگ رہ رہے ہیں, ڈفرینٹ ایج کے لوگ رہ رہے ہیں. تو کس طرح سے گھر کا ماحول آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کی مینٹل ہیلتھ کو امپیکٹ اس پر آتا ہے؟ اگر آپ ایز اے چائلڈ پوچھ رہے ہیں تو بچے کی پوری برین کی کنڈیشننگ اس بات پر ڈپینڈ کرتی ہے اس کے ساتھ انٹریکشن کیسے کیا گیا. مثال کے طور پہ گھر کا ماحول اگر ججمنٹل ہے, گھر کے ماحول میں کمپیریسن ہوتا ہے, بچہ رو رہا ہو تو کہتے ہیں خود ہی چپ ہو کے آ جائے گا, بہادر بنانا ہے, تو یہ جو بچہ ہے یہ بڑا ہو کے سیشن میں بیٹھا ہوگا مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ کے لیے. اب اویئرنیس آ رہی نا, پہلے تو فیک بہادری میں یعنی ایگریشن, قتل, مرڈر, وہ سب ہو رہا ہوتا تھا. وہ سارا وہ وائلنٹ ایموشن کدھر سے پیدا ہوئے؟ جس بچے نے اپنی تکلیف اکیلے میں کاٹی ہے اور پیرنٹس ایموشنلی اویلیبل نہیں تھے. ایموشنلی اویلیبل کا مطلب ہوتا ہے میں تمہیں سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوں, لیکچر دینے کے لیے نہیں بیٹھا. جس گھر میں ہرٹ آدمی کو ہی لیکچر دیا جاتا ہے, یعنی وکٹم پہ ہی سارا ملبہ ڈالا جاتا ہے. سمجھا لیجئے گا ارجنسی کیا ہے. بچہ اس وقت ہرٹ ہے, ہرٹ آدمی کے ساتھ کمپیشن رکھا جاتا ہے, ججمنٹ نہیں رکھی جاتی. ہرٹ آدمی کو سمجھا جاتا ہے, سوال نہیں اٹھائے جاتے. ایک بندے کا گھر گر گیا ہے تو آپ جا کے مطلب کیا کریں گے؟ آپ ایمپتھی دکھائیں گے, کمپیشن دکھائیں گے, انڈرسٹینڈ کریں گے, اس کے ہرٹ کو ایکنالج کریں گے, نہ کہ آپ یہ بتانے جائیں گے رولا تھوڑا ڈالا ہے یا زیادہ ڈالا ہے.
جس گھر کے ماحول میں بچے کو ججمنٹس ملتی ہیں, کمپیریسن ملتا ہے, تانے ملتے ہیں, طنز ملتے ہیں, دوسروں کے سامنے پبلک ہیوملیشن ہوتی ہے, بچے کی سائیکی برباد ہو جاتی ہے. بڑا یہ آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ کیا. بچوں کو اکثر پیرنٹس کسی کے سامنے تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں, ڈانٹ بھی دیتے ہیں, اس کی انسلٹ بھی ہو جاتی ہے. تو میں نہیں پتا کہ وہ دیکھو وہ بچہ کتنی تمیز سے بیٹھا ہوا ہے, تم کیا کر رہے ہو, چھلانگیں مار رہے ہو, شور کر رہے ہو. جب آپ نے کہا ہے نا وہ بچہ تمیز سے بیٹھا ہوا ہے, تو اگین آپ نے اس کو ایک برڈن کاز کیا ہے کہ اٹ از یور فالٹ. بچے کی روڈنیس ریلیشن شپ پرابلم ہوتا ہے, یعنی کہ جس کو سمجھا نہیں جائے گا اس کا ہرٹ مینیفیسٹ ہو جائے گا اینگر میں. آسان لفظوں میں کہوں تو بچے کا اینگر لو ڈیفیشنسی ہے. اب لو کا مطلب لاڈ اٹھانا نہیں ہے, اوور پیمپر کرنا نہیں ہے, یہ چیزیں دلوا دیتے. آپ نے پوچھا تھا نا کہ ان کے حالات تو بڑے اچھے ہوتے ہیں, کیوں ڈپریشن میں جاتے ہیں. بات سنیے گا, ناجائز فرمائشیں بھی پوری کر دی, چیزیں بھی دلوا دی, لاڈ بھی اٹھا لیے, لیکن انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اپنے بیٹے کو, تانا ساتھ مار دیا. جن گھروں میں بچوں کی سیلف ریسپیکٹ محفوظ نہیں ہے ان بچوں میں تربیت نہیں ہو سکتی. بچے کو اچھائی برائی ٹھونس دیں بے شک, بچہ ایڈکشن میں چلا جائے گا. آپ کو تھوڑی پتہ لگ رہا ہوتا ہے وہ ایڈکشن میں ہے, وہ ڈپریشن انگزائٹی کاٹ رہا ہوتا ہے. ان بچوں سے اچھا یہ یعنی جب ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ ماں باپ کو کیوں نہیں بتاتے, وہ کہتے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ ٹینشن لیں گے یا الٹا ہمیں ہی کوسیں گے. آپ کہتے ہیں نا وہ ہمارا بچہ ٹھیک ہے, آپ کیسے پتہ ہے ٹھیک ہے, وہ تو ہاسٹل رہتا ہے, وہ تو دوستوں سے بات کرتا ہے, وہ تو دوستوں کو بتاتا ہے. اور میں نے ان سے پوچھا آپ ماں کو کیوں نہیں بتاتے, کہتا ہے وہ میرے سے بھی زیادہ پریشان ہو جائے گی. پھر اگلی بات, جس گھر کے ماحول میں بڑوں میں کرونک وری ہے, فیئر ہے, انگزائٹی ہے, آپ جو مرضی کر لیں, نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں میں ایموشن ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں. آپ میں انگزائٹی ہے تو آپ ہر چیز میں جلدی کرو جلدی کرو, لیٹ ہو رہی ہے لیٹ ہو رہی ہے لیٹ ہو رہی ہے, بچہ تو تھریٹ میں رہا ہے. یہ سارا نہ کریں تو کیا کریں, ٹرسٹ کریں. ٹرسٹ کیسے کریں, اپنے پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے. جو اپنے فیوچر کو لے کے وری کا شکار ہے, یہ بچے میں سیکیور سائیکالوجی کیسے ڈالے گا. اوور آل ہمارے معاشرے کا کلچر انہیلدی ہو چکا ہے. یعنی چیزوں کو آئیڈینٹی بنا لیا ہے, ایموشن بیچے اور خریدے جاتے ہیں. ہر ترقی کو اکنامک ترقی کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے. بچے کو سکھایا جاتا ہے ایموشن سپریس کر دو, پروڈکٹیوٹی انہینس کر دو, 10 دن ہو جائے گی پھر بچہ جواب دے جائے گا سسٹم اس کا. گھر کا جو ماحول ہے, شروع کے سالوں میں بچے کے ساتھ کیسے انٹریکشن ہوا ہے, مثلاً جس بچے پہ ٹرسٹ کیا گیا اس کے غلط عمل کے باوجود اس کی فطرت کو برا نہیں کہا گیا, اس پہ اعتبار کیا گیا ہے, اسے دوسرا چانس دیا گیا ہے, اس کو سمجھانے کی بجائے سمجھا گیا ہے, اس کی ایموشنل نیڈز پوری کی, یہ بچہ ہے سیکیور سائیکالوجی میں. اس کو بھی فیلئر آئے گا, انسیکیور کو بھی آئے گا. سیکیور والا فیلئر 4 دن میں ڈیل کر کے واپس آ جائے گا, وہ پکا پکا ڈپریشن میں چلا جائے گا. یہ ریسرچز ہوئی ہیں کہ بچپن میں جن کی سیکیور اٹیچمنٹ پیرنٹ کے ساتھ ملی, ان کو جب چیلنج آیا تو انہوں نے کیسے ڈیل کیا, اور جن کا بچپن میں بروکن ریلیشن شپ کا آپ کچھ انڈیکیٹر ہیں آپ پتہ لگا لیں گے. بچے کو سفیشینٹ اماؤنٹ آف ہگ ملی, اس کے رونے سے پہلے اسے کھانا اویلیبل تھا, اس کو اکیلا کسی کے پاس چھوڑ کے تو نہیں گئے. یہ آج کل جو بنے ہوئے ہیں بچے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ڈے کیئر سینٹرز. اس بچے میں اسی وقت فیئر پیدا ہو جاتا ہے. بچے کی ڈیولپمنٹ میں ایک کتاب ہے ابھی ریسنٹلی یعنی پچھلی ہی صدی کی پبلش کتاب ہے, اس نے ساری کتاب کا ایک تھیم بنایا, ہولڈ آن ٹو یور کڈز. ڈاکٹر گیبر میٹی کے ساتھ وہ مل کے آتھر ہوئی ہے. اس کا ایک تھیم ہے کہ جس بچے کی ایموشنل ڈیولپمنٹ ٹھیک کرنی ہے اس کو سیکیور اٹیچمنٹ دیں, یعنی والدین کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ سیکیور ہو, ٹرسٹنگ ریلیشن شپ ہو, جہاں بچہ اپنی غلطی خوف کے بغیر بتا سکے, جہاں بچے کو سنا جائے, جہاں بچہ اپنا ہرٹ کہہ سکے اور سمجھا جائے, اس کی ہرٹ سن کے اگلا ڈسٹرب نہ ہو جائے, رادر ایک سیف سپیس ہو. کیا بچے جب باہر سے ذلیل ہو کے آتا ہے گھر میں اسے سیف لسنر اویلیبل ہوتا ہے, وہ بتا کے دیکھے اس کی ایسی کی ٹیسی کر دیں گے آگے سے. تو جب تک اب یہ جو آپ پوچھتے ہیں ماحول کیسے کرے گا, ماحول ڈیمیج کر دے گا اگر اس میں ہیلدی نفسیات نہیں ہیں تو. اب جوائنٹ فیملی کی آپ جب بات کرتے ہیں تو پورے گھر کو کیسے یہ چیزیں سکھائیں. والدین میں سے کسی ایک کا بھی ریلیشن شپ ٹھیک ہو تو بچے کی نفسیات بچ جاتی ہے, باقیوں کو ڈیل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو پھر ایک کوشچن یہاں پہ یہ ریز ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ریز اے کانفیڈنٹ چائلڈ. آپ نے ایک بچہ جو مینٹلی اسٹرانگ ہو, کانفیڈنٹ ہو, اس کو کیسے آپ نے لے کر چلنا ہے. کانفیڈنس بچہ ساتھ لے کے پیدا ہوتا ہے, خراب ادھر سے ہوتا ہے.
آپ اس کے کانفیڈنس کو رائٹ کنڈیشنز پرووائڈ کر دیں. نمبر 1, پیرنٹ میں اعتماد کرنے کی صلاحیت ہے. ایک ہوتا ہے بچے پہ ٹرسٹ کرنا, ایک ہوتا ہے بچے کا ٹرسٹ جیتنا. آرام سے بتا دیتے ہیں بچہ مجھے سچ نہیں بتاتا, تو ٹرسٹ جیتو نا. کیسے جیتوں؟ تو ٹرسٹ جیتنے کی صلاحیت تو پیرنٹ کی ہوتی ہے. بچہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے, وہ تو اپنا سچ آ کے بتائے گا. آگے سے جو سلوک ہوگا وہ اس کے بعد طے کرے گا دوبارہ بتانا ہے کہ نہیں. ایک مثال دیتا ہوں. بچے نے آپ سے جھوٹ بولا تو سوچنا کیا چاہیے کہ میں اسے وہ ماحول کیوں نہیں دے پایا کہ وہ سچ بتاتا ہے. کیا میں ججمنٹل ہوں؟ جلا نہیں کرنا ہے نا, آپ تھوڑا سا بریک لے لیں, جائی نہ کریں. بچہ کانفیڈنٹ بچے کو ریز کرنے کے لیے جو کنڈیشنز چاہیے, نمبر 1 نان ججمنٹل ماحول چاہیے. نمبر 2 ایکسپیریمنٹ کی پلیس چاہیے اس کو. اس کے انڈیویجول کی ایکنالجمنٹ چاہیے اس کو. اس کی خوبیوں, آپ سے بچے کو اس کی خوبیاں پتہ چلیں. بچہ اگر ایک بلڈنگ میں وہ رنگ کر دے جو آپ کے ذہن میں نہیں ہے, ویسی تصویر بنا دے جو آپ کے ذہن میں نہیں ہے, تو اس کی انڈیویجویلٹی کو سمجھیں بجائے اسے نارمل تصویر کی طرف واپس لے کے آئیں. جس بچے کے یونیک آئیڈیا کی اپریسیشن گھر میں موجود نہیں ہے اور الٹا اسے سنب کیا, آپ یہ لسٹ کر سکتے ہیں کانفیڈنس کیا خراب کرتا ہے. طنز کانفیڈنس کو خراب کرتا ہے, کمپیریسن کانفیڈنس کو خراب کرتا ہے, ججمنٹل ایٹیٹیوڈ کمپیریسن کو خراب کرتا ہے, سیکیور اٹیچمنٹ نہ ہونا کمپیریسن کو خراب کرتا ہے, سیلف ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بچے نے ایک جھوٹ بولا, آپ نے کہا تم جھوٹے ہو, یہ آپ نے اس کی پوری فطرت پہ ہی اس کو ڈاؤٹ کروا دیا. اور ایک ہوتا ہے اس سچویشن میں آپ جھوٹ بول بیٹھے ہو, آپ نے اسے بلیم دیے بغیر اس کا ایک بیہیویئر اس کو بتایا ہے. ان دو باتوں میں فرق ہے. جب میں کہتا ہوں نا بچوں پہ ٹرسٹ کریں, ٹرسٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے بچے کے مستقبل, بچے کے اچھے مستقبل پہ یقین ہے آپ کو, اس خدشے سے کہ بچہ بگڑ نہ جائے. عجیب عجیب حرکتیں کر بیٹھتے ہیں بچے سے. فیئر بیسڈ پیرنٹنگ میں کانفیڈنٹ بچے ریز نہیں ہو سکتے. سیکیور سائیکالوجی جن پیرنٹس کی نہیں ہے ان کے بچے کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتے. کانفیڈنٹ پیرنٹ کے بچے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. بولڈ اور اگریسو بندوں کی بات نہیں کر رہا, کانفیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں. کانفیڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنی سیلف ورتھ پہ کھڑے ہیں, دوسرے کو انوردی سمجھے بغیر, خود کو اہم سمجھتے ہیں, دوسرے کو غیر اہم سمجھے بغیر, اپنی سیلف اسٹیم پہ کھڑے ہیں. بچے اگر کانفیڈنٹ ریز جو کرنے ہیں تو انہیں لو ڈیفیشنسی نہ ہونے دیں, ان پہ اعتماد کریں, ان کو وہ کنڈیشن پرووائڈ کریں جہاں پہ وہ ایکسپیریمنٹ کر سکیں. مثال کے طور پہ بچہ ہر چیز کو کھول کے دیکھنا چاہتا ہے یہ کیسے بنی ہے, آپ کے گھر میں کھولنے کی اجازت ہی نہیں ہے. مثال کے تو آپ کسی کے گھر میں چلے جائیں اور ان کے گھر میں کوئی بچوں کی الگ سپیس کھیلنے کی نہیں ہے اور گھر میں کوئی بیڈ شیٹ بھی خراب نہیں ہے, آپ سمجھ جائیں یہاں بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. بچوں میں صرف ایک کلیہ یاد رکھ لیں, باقی تفصیلی بات الگ ہے. آپ کے بچوں میں آپ کا خوف ہے یا وہ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں. اگر آپ کا خوف ہے اور آپ پہ اعتماد نہیں ہے, خدا کا خوف پیدا کریں نا, اپنا خوف کیوں پیدا کیا؟ کس نے کہا ہے بچے میں اپنا خوف پیدا کریں؟ اپنا تعلق پیدا کریں تاکہ وہ آپ کی کوئی بات نہ ٹالنا چاہے. جس چیز کوئی چیز بچے کو زبردستی سکھائیں گے اس کا شوق اس میں اتر جائے گا, اس میں اس کا کانفیڈنس خراب ہو جائے گا. نیچرلی بچہ لرنر ہوتا ہے, وہ سب کچھ سیکھنا چاہتا ہے, آپ بیچ میں آ جاتے ہیں. کیسے؟ وہ ٹوائے کے ساتھ جیسے کھیلتا ہے وہ کتاب پکڑ کے دیکھنا چاہتا ہے, لیکن کتاب پکڑتا ہے تو آپ آ جاتے ہیں, ایسے نہیں ایسے پکڑو. اس کا جو نیچرل لرننگ سٹائل ہے اس کو آپ انٹرفیئر کرتے ہیں. 7 سال سے پہلے نماز سکھانے کا حکم نہیں ہے, 10 سال سے پہلے وہ سختی کرنے کا حکم نہیں ہے. 3.5 سال کے بچے کو ماں باپ نے کیا چپیڑے نہیں ماری ایف سیدھا نہ لکھنے کی وجہ سے؟ ایف سیدھا ہو گیا ہے, پوری عمر کے لیے سیلف اسٹیم کرش ہو گئی ہے, کانفیڈنٹ ٹوٹ گیا ہے, ساری عمر انگزائٹی ڈپریشن میں پھرتا رہا ہے, ایف سیدھا لکھتا ہے. اب کر لو ایف کا کیا کرنا ہے. جب ایموشنل فاؤنڈیشن آپ کھڑی کر دیں گے تو وہ اپنے آئیڈیا پہ کھڑا رہے گا, کریٹو ہوگا, کانفیڈنٹ ہوگا, اور وہ فاؤنڈیشن اعتماد کرنے سے پیدا ہوتی ہے, جج کرنے سے پیدا نہیں ہوتی. رائٹ, ویری ویل ایکسپلینڈ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کی کیا فائنڈنگ ہے؟ ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں پاکستان میں موسٹ آف دا فیملیز جو ہیں وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں. یہ بتائیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے بچے اور سیپریٹ فیملیز جو رہتی ہیں ان کے بچے کس طرح سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں آپس میں؟ بچوں کا ڈفرینس نا ٹریٹمنٹ پہ ڈپینڈ کرے گا. مثال کے طور پہ اکیلے ماں باپ ہیں, دونوں جاب پہ چلے جاتے ہیں, بچے کو ایموشنلی اویلیبل ہی کوئی نہیں, بچہ گیا,
یہ جو کیئر سینٹر پہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ایموشنل نیڈس کا کیا بنے گا؟ یہ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں فیل کر پائے گا، یہ ساتھ ہوگا، اپنائیت نہیں ہوگی. باہر کیف تفصیلی مسائل ہیں، لیکن ان شارٹ بچے کی ڈیولپمنٹ جوائنٹ فیملی ہو یا سیپریٹ ہو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے آپس میں ریلیشن شپ کیسے ہیں. اگر تو جوائنٹ فیملی میں دادا دادی ماموں خالہ بھی ایموشنلی اویلیبل ہیں اور بچے کے پاس کانورسیشن کے زیادہ موقع ہیں، ایکسپیریمنٹ کے زیادہ، جتنا چھوٹے بچے کو باتیں کرنے کا موقع ملے گا اور اسے بولنے سے روکا نہیں جائے گا، اتنا اس کی انٹلیکچوئل فیکلٹیز نرش ہوں گی. ٹھیک ہے. اگر تو جوائنٹ فیملی میں ان لوگوں کے آپس میں ریلیشن شپ ٹھیک ہے، یعنی میں ایسی فیملیز کو بھی جانتا ہوں جہاں بہو کا بڑا آئیڈیل ریلیشن شپ ہے اپنے گھر میں، اب وہ ورک پہ بھی چلی جائیں گی اگر، تو ان کی پوری فیملی بچے کو اویلیبل ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کھانا دے دینا، تم پیمپر چینج کر دینا، نہیں. ایموشنلی اویلیبل ہونے کا مطلب ہوتا ہے اس پہ ٹرسٹ کیا جائے، اسے ویلیو کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، اسے انکنڈیشنلی چاہا جائے. جس گھر میں بچے کو نمبر لے کے عزت کروانی پڑی، وہ بچہ آخر میں ڈپریشن انگزائٹی کے سیشن میں بیٹھا ہوگا. جس سے عزت پروو کر کے ملتی ہے اپنے گھر میں اپنے والدین سے، نہیں ٹراما اسے کہا، یہی تو ٹراما ہے. تو جوائنٹ فیملی کے ادر ڈائنامک، یعنی جوائنٹ فیملی نقصان کب بنے گی؟ جب جوائنٹ فیملی میں بچے کی ماں ڈسٹرب ہے. اب بچہ پرابلمز لے کے بڑا ہوگا، اور اگر دو الگ رہتے ہیں لیکن بچے کو اویلیبل ہے، ایک جاب پہ جاتا ہے ایک گھر رکتا ہے اور باتیں اس کی پوری ہو رہی ہیں، اسے ایکسپوجر دلوایا جا رہا ہے، یہ اس سے بہتر ہو جائے گا جو جوائنٹ فیملی میں فادر یا مدر ڈسٹرب ہے، انگزائٹی میں ہے کسی بھی وجہ سے، اور بچے کو سٹارٹ والے سالوں میں اویلیبل نہیں تھی. سٹارٹ والے 7 سالوں میں زیادہ تر سٹوری فنش ہو چکی ہوتی ہے. وہ سن رہے ہوتے ہیں، اکثر مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں. ایک تو وہ سن رہے ہیں نا، گھر کے ماحول میں انگزائٹی ڈاؤن لوڈ ہو گئی، پھر وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پرابلم کو ہینڈل کیسے کرتے. باپ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، ماں فرسٹریٹ ہو کے ہمیں کوٹتی ہے، کہ اس کی تو کیا اس کا سسٹم سیف فیل کرے گا؟ اس کے سسٹم کو سیف فیل ہونا آئے گا؟ اس کو پرابلم کمیونیکیٹ کرنا آئیں گے یا کانفلکٹ کرنا آئے گا؟ ٹھیک ہوگی بات. تو اس میں دیکھا یہ جائے گا اس انوائرنمنٹ میں جو لوگ ہیں ان کا آپس کا ریلیشن شپ کیسا ہے. ماں اور باپ اگر ایموشنلی سیکیور فیل کرتے ہیں، مثال طور پہ وائف یہ کہتی ہے مجھے سمجھا جاتا ہے، میری ایموشنل نیڈز پوری ہیں، اس کے ساتھ بچے کو رکھ دیں، بچہ ہیلدی نفسیات پہ ہوگا. ماں تھریٹ میں رہتی ہے، سارے جج کرتے ہیں، ہر کوئی تانے دیتا ہے، ہر کوئی باتیں سناتا ہے، یہ ماں بچے کی ایموشنل نیڈز پوری کرنا چاہے گی پھر بھی نہیں کر پائے گی، کیونکہ یہ وری انگزائٹی خوف میں رہتی تھی، یہ بچے کو لگ جائے گا. بہت سارے لوگ بڑے کیئر لیس ہیں. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، نیورو سائنس آف پیرنٹنگ بڑی اچھی سیریز ہے، تختی چینل پہ پڑھی ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، اس کی کچھ ٹائم کے بعد لسننگ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، اس پہ اثر ہو جاتے ہیں. ماں کی سٹریسفل کنڈیشن کا بچے کے دماغ پہ اثر ہوتا ہے، ابھی وہ پیٹ میں ہے. جو ماں باپ کا آپس کا ریلیشن شپ ہے اس سے میاں بیوی کی مینٹل ہیلتھ بنتی ہے. ریلیشن شپ سیٹسفائنگ تجربہ ہوتے ہیں، چیزیں جتنی مرضی حاصل کر لیں، اپنی تکمیل کا تجربہ کسی ریلیشن شپ کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور جو اپنا نہیں ہو سکا یہ کسی کا نہیں ہو پائے گا. تو وہ جو ماحول ہے نا جو ہمیں بچہ ریز کرنے کے لیے چاہیے، وہ ہے کہ گھر والوں کی ایموشنل انرجی کیسی ہے. رائٹ. اچھا، میں یہ ساری ہم فیملی کی بات کر رہے ہیں، ریلیشنس کی بات کر رہے ہیں، ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، اس پہ ہم نے پہلے بھی کافی ڈسکشن کی ہے، وہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر ایز اے سائیکالوجسٹ آپ بہتر بتا سکتے ہیں، ساس بہو کے جو مسئلے ہیں وہاں پہ ایشو آتا کیوں ہے، اور یہ لانگ ٹرم کے اندر بھی جو کپلس کا ایک بانڈ ہوتا ہے اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے. دیکھیں، میں بہت ساری باتیں اس میں، آپ نے نا بات کو ایک اور پرسپیکٹو میں سمجھنا ہے. ساس کا کانٹیکسٹ دیکھ لیں، جہاں بھی کانفلکٹ ہے اس ساس کا کانٹیکسٹ دیکھیں. کیا وہ ہیلدی نفسیات پہ کھڑی ہے؟ کیا وہ ہیل ہوئی ہے اپنے ہرٹ سے، اپنے ابیوزز سے جو اس نے لائف میں فیس کیے، اپنے ایموشنل نگلیکٹ سے وہ نکلی، اس کے نتیجے میں وہ ری ایکٹیو انسان بن گئی. جس آدمی، یعنی اس ساس کی صرف آپ سیلف اسٹیم چیک کریں، کیا سیلف اسٹیم ہیلدی ہے؟ جہاں رشتہ خراب ہے. لو سیلف اسٹیم والے کو باؤنڈری رکھنی نہیں آتی. اس سے کیسے پتہ چلے گا یہ میری حدود ہیں، یہ میری حدود نہیں ہے؟
اسے کیسے پتہ چلے گا کسی کو پرائیویسی کا تجربہ کیسے دیا جاتا ہے؟ اسے کیسے لگے گا جب وہ انسیکیور ہوگی تو وہ بیٹے کے بارے میں کنٹرولنگ ہوگی؟ جب بیٹے کو کنٹرول کرے گی تو بیٹے اور بیوی کے رشتے میں مسئلہ آ جائے گا. ایک طرف انہیلڈ ساس ہے, ایک طرف بیٹی جو ہیلدی نفسیات کے بغیر آ گئی, اس کو یہ بتا دیا گیا کوئی اور آدمی تمہیں مکمل کرے گا, تمہاری خوشی کسی اور پہ ڈیپینڈ کرے گی, تمہیں کوئی ورتھ دے گا تو تم امپورٹنٹ فیل کرو گی ورنہ تم ان امپورٹنٹ ہو. تو اس کی سیلف اسٹیم کو کسی بندے کے اپروول پہ ڈیپینڈنٹ کر دیا آپ نے. وہ ورتھ فیل کرتی ہے جب پوری طرح وہ کسی کو پوزیس کرے, چونکہ آپ نے کنڈیشننگ خراب کر دی نا اس کی. وہ اس کنڈیشننگ میں ہے کہ وہ میرا ہے تو آئی فیل لوڈ ورنہ پھر میں نہیں کرتی. وہ اس کی ڈیولپمنٹ ایسی تھی کہ وہ اپنی سائیکالوجی کے ہاتھوں مجبور ہے کہ وہ انٹرفیئر کر بیٹھتی ہے ان نوئنگلی, انکانشیسلی, انجانے میں. آپ اس کا نیریٹو سنیں گے, اپنی کہانی میں وہ مظلوم ہے, لیکن یہ کہانی بنی کیوں ہے؟ انہیلڈ انسان ریالٹی کو دیکھتا ہی ایسے ہے. یہ کہانی کیوں بنی ہے؟ چونکہ اس کو یعنی یہ جو انسیکیور جو یہاں پہ سائیکالوجی ہے, اس سے لگا کہ وہ صرف میرا ہوگا تو میرا ہوگا. کوئی آدمی کوئی چیز ہے جو آپ نے ہائر کر لیا ہے, تم یہاں بیٹھ جاؤ تم میرے ہو. جس آدمی کو دوسرا آدمی یعنی وہ آپ کا پوری طرح سے نہ ہو, آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, تو آپ ٹریگریبل کیوں ہیں؟ آپ اپنے آپ میں مکمل ہو کے کسی کا ہو سکتے ہیں. میں ایک جملہ لگاتا ہوں, آپ اپنا ہوئے بغیر کسی رشتے میں چلے گئے, آپ اس رشتے کو فرسٹریٹ کر دیں گے, اپنے آپ سے بیزار کر دیں گے, چونکہ آپ نے کنٹرولنگ ہو جانا ہے. کنٹرولنگ بندہ بیزاری پیدا کرتا ہے, کنٹرولنگ بندہ میتھڈولوجیکلی غلط ہوتا ہے, کنٹرولنگ بندے میں اعتماد کرنے کی ایبلٹی نہیں ہوتی, اور وہ ہر بندہ ہوتا ہے جو انسیکیور ہے, جس کو یہ لگتا ہے وہ میرا ہوگا تو مجھے خوشی ہوگی. اس غلط پیراڈائم کی اصلاح کیے بغیر اور ساس کی ہیلنگ کیے بغیر آپ ساتھ رکھ دیں, دونوں کی نیت بھی ٹھیک ہوگی, دونوں خیر کرنا چاہیں گی. میرا ایک سوال ہے, سارے لوگ سرچ کر کے دیکھیے گا, جس کی لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے اس کی ہیلدی باؤنڈری ہوتی ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, آپ میرے دوست ہیں, آپ کو فادر بلاتا ہے کہ آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے, اور آپ آئیں اور میرا موڈ آف ہو. میرے سامنے نہیں ہو سکتی تھی کیا؟ میرے سامنے کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ تو مجھے تو پھر اسپیس دینی ہی نہیں آتی. اسی طرح ہسبینڈ اور وائف کو بھی اسپیس دینی پڑتی ہے. بیوی اپنی ماں سے بات کرنا چاہتی ہے, وہ ہرٹ ہے, اسے پتہ ہے آپ کو کہیں گے آپ ٹریگر ہو جائیں گے, تو ہسبینڈ کو بیوی کو اسپیس نہیں دینی چاہیے کہ ماں سے بات کر لو. اسی طرح ماں ہرٹ ہے, ٹوٹی ہوئی ہے, اور بٹا کہتا ہے مجھے ٹائم دو ذرا, میں اس کو بات کر لوں. ہمارا معاشرہ زخمیوں کا معاشرہ ہے, یہ ایموشنلی زخمی ہے, انہیں کمپیشن کی ضرورت ہے, انہیں ہیلنگ کی ضرورت ہے. نہ لے جائیں سائیکالوجسٹ کے پاس, اگر انہیں لگتا ہے سائیکالوجسٹ اس لیے کہہ رہا ہے کہ سائیکالوجسٹ کو اپنا کا نہ لے جائیں, آپ خود سیکھ کے کر لیں, آپ نان ججمنٹل ہو جائیں, آپ یہ دیکھیں کہ انسیکیور کو سیکیور میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے. پھر دوسری بات, مرد اس میں چپ ہے, شٹ ڈاؤن ہے. مرد کو یہ سکھایا گیا ہے کہ دوسرے کی فیلنگ کیسے اٹینڈ کرتے ہیں. بہت ساری لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں, یعنی میں جب مردوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لڑکی کو ایموشنل انٹیمیسی کا تجربہ کرواتے ہیں, تو سوال پیدا ہوتا ہے, ہم نے یہ چیز لے کے دی, یہ چیز لے کے دی, یہ چیز لے کے دی. چیزیں لے کے دینے سے ایموشنل انٹیمیسی ہوتی ہے؟ میں مرد کو بھی نہیں جج کر رہا. مرد کو آپ نے کب ایموشنل انٹیمیسی سکھائی ہے؟ وہ ہرٹ تھا تو آپ نے کہا جاؤ بہادر بنو, وہ باہر چلا گیا, اس کے ایموشن پروسیس ہی نہیں ہوئے. اس کو آپ نے کمانے پہ پرکھا ہمیشہ, اب وہ کمانے والی مشین بن گیا. اب ڈیمانڈ آپ ایموشنل انٹیمیسی کرتے ہیں, سکھایا آپ نے کمانا ہے, اب اسے کہیں نا رشتوں کو ایموشنل انٹیمیسی دے. بات یہ ہے تینوں فریقین اس معاشرے کی پروڈکٹ ہیں. یہ معاشرہ انہیلدی پیٹرن پہ چل رہا ہے, اوور آل اب ٹاکسک ہے. اس میں انڈیویجول کی ایموشنل نیڈ پوری کیے بغیر بڑا ہو جاتا ہے. قد میں بڑا آدمی ایموشنلی بوننا ہے, اپنی ایموشنل نیڈز کی بھیک مانگ رہا ہے, کوئی سمجھنے والا نہیں مل رہا. 10 ریلیشن شپ میں کیوں جا رہا ہے؟ پاگل ہے وہ. یہ کمپلسو اور ایڈکٹیو کیوں ہوا ہے؟ کیوں رشتوں میں پناہ لے رہا ہے؟ کیوں چیٹنگ میں پناہ لے رہا ہے؟ کیوں سینسوس پلیئرز میں پناہ لے رہا ہے؟ پین کاٹنے کے لیے. کدھر سے پین آیا؟ اچھا, ویسے آپ نے ابھی ٹاکسک کی بات کی, ٹاکسک ورڈ سے میرے مائنڈ میں ایک چیز آ گئی, وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ٹاکسک ریلیشن شپس کے اندر ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے بندہ ٹاکسک ہے, یہ بندی ٹاکسک ہے میرے لیے اور میرے لیے انہیلدی ہے, لیکن وہ پھر بھی اس میں چلتے ہیں. وائی؟
جس آدمی کی سیلف اسٹیم لو ہے وہ تو اپنی باؤنڈری ہی نہیں رکھ سکتا. وہ باؤنڈری رکھے گا یہ اسے بلیم کرے گا, دیکھو تمہاری وجہ سے خراب ہوا, یہ گلٹ میں جا کے واپس آ جائے گا. وہ بندے جنہیں وہ گلٹ میں ڈال لیتا ہے اسے گلٹ میں ڈالے گا. کتنے ہی لوگ جان دے ہی بیٹھے شادی میں لیکن پارٹنر نے انہیں گلٹ دیا ہوا ہے تمہاری وجہ سے خراب ہے. وہ پوچھتا یا پوچھتی پتہ ہے کیا ہم سے, بتائیں میں کیسے ٹھیک کروں, ابھی بھی وہ ایفرٹ ڈالنے کو تیار ہے. کیونکہ اس سے جس کی لو سیلف اسٹیم نہیں ہے اسے سیلف کانفیڈنس ہی نہیں ہے. وہ یہ چیک ہی نہیں کر سکتا کہ میں کیا یہ سارا کچھ کرنا کافی ہے کہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے میرے میں کمی ہے, وہ سمجھتا ہے میرے میں کوئی مسئلہ ہے, وہ اپنے آپ کو بلیم کرتا رہتا ہے. جب بلیم کرتا ہے صحت خراب ہوتی رہتی ہے. تو پہلے جتنے کام بھی نہیں کر پاتا اب واقعی مسئلے بننے لگ جاتے ہیں. تو ٹاکسک رشتے سے نکلنے کے لیے ہیلدی سیلف اسٹیم چاہیے ہوتی ہے. ٹاکسک رشتے سے نکلنے کے لیے اپنے اوپر کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے. ٹاکسک رشتے سے نکلنے کے لیے لوگ کیا کہیں گے سے آزاد انسان چاہیے ہوتا ہے. ٹاکسک رشتے سے نکلنے کے لیے آپ کو اپنی باؤنڈری کلیم کرنا آنا چاہیے. ان سے پوچھیں باؤنڈری کیا ہوتی ہے, ایموشنل باؤنڈری کیسے کلیم کرتے ہیں. ان کو گلٹ دیں یہ گلٹ میں چلے جاتے جیسے واقعی ہمارا مسئلہ ہے. ارے ہر دفعہ آپ نہیں غلط ہوتے. اب میرا ان سے ایک چھوٹا, جو آدمی ٹاکسک رشتے میں ٹاکسیسٹی کے باوجود جاتے ہیں, میرا ان سے ایک سوال ہے, کیا آپ کی نظر میں آپ کی عزت ہے؟ کیا آپ اپنے سے ہو جانے والی غلطیوں پہ خود کو خود معاف کر دیتے ہیں؟ آپ کو پتہ چلے گا ان کا سیلف ریلیشن شپ خراب ہے. ایک جملے میں بتاؤں تو سیلف کے ساتھ رشتہ ٹھیک کیے بغیر کسی کے ساتھ بھی سیکیور رشتہ نہیں بنایا جا سکتا. جس کا خود سے رشتہ خراب ہے یہ رشتوں میں جائے گا, ہر رشتے کو پینفل اٹیچمنٹ میں کنورٹ کر دے گا. یہ اٹریکٹ ہی صرف ٹاکسک بندے کرے گا اپنے لائف میں, اور پھر الٹیمیٹلی انسانوں سے بیزار ہو کے کہے گا آج کل کوئی کسی کا نہیں ہے. اپنے طرف ریفلیکٹ کریں کہ کیا میں ہیل ہو گیا ہوں. اس کا ایک انسان سا پیمانہ پہلا سٹیج پہ یہ بنا لیں, میرے ساتھ رشتہ کیسا ہے. کیا میری نظر میں میری عزت ہے دوسرے کی عزت کم کیے بغیر؟ کیا میں اپنی غلطیوں پہ خود کو معاف کر چکا ہوں؟ کیا میں ماضی قبول کرتا ہوں یا ماضی کو ایڈٹ کرنے کی ڈیزائر رکھتا ہوں؟ کیا میں اپنی لائف کو شکر گزاری کے پیراڈائم میں دیکھتا ہوں کہ شکوے کی پیراڈائم میں دیکھتا ہوں؟ کیا میں اپنے پریزنٹ میں اویلیبل ریسورسز کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں کہ خود کو کوستا رہتا ہوں؟ جو خود کو معاف نہیں کر سکا یہ دوسروں کے ساتھ رشتہ کیسے بلڈ کرے گا؟ اچھا, میں نے ایک چیز آپ سے اور بھی پوچھنی ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ ایک بڑا کامن ایک ہم سنتے ہیں نا, ایک سینٹینس بولا جاتا ہے کہ یار جو ہو گیا فورگیٹ, بھول جاؤ, معاف کر دو. کسی کو معاف کر دینا اور بات کو بھول جانا, ایسا ٹیکنیکلی سائیکولوجیکلی پاسبل ہوتا ہے یا صرف ایک میتھ ہے؟ یہ دیکھیں, جب آپ اس کو کہیں گے نا کہ تم یہ سارا کچھ برداشت کر جاؤ, بھول جاؤ, اور ہر دفعہ برداشت کرو اور بھول جاؤ, تو آپ نے ایموشن سپریس کر دیا. یہ ٹرو فارگیونیس نہیں ہے. ایموشن سپریس نہیں ہوتا, وہ آپ کو ٹارچر دیتا رہے گا, وہ اور ایک جگہ پہ جا کے ری سرفیس ہو جائے گا. ہاں معاف کیا جا سکتا ہے, بھولنا اس سینس میں کہ اس کے اثر سے آزاد ہوا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے پہلے اس ہرٹ کو ریزالو کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ ایک بندہ انجسٹ فیل کر رہا ہے, یار ہوئی جاتی ہے میرے ساتھ, پہلے اس کے ہرٹ کو وہ پیراڈائم دو کہ وہ اس زیادتی کے ساتھ ایکسیپٹنس کے رشتے میں آ جائے. اس کے لیے ذہنی طور پہ یہ سمجھنا, یعنی ایک ہوتا ہے پین کی انڈرسٹینڈنگ دو, پہلے اسے پین ریزالو کرواؤ. پین ریزالو کر کے معاف کرے گا تو یہ چیز اسے ٹریگر نہیں کرے گی. جیسے ہم معاف کرواتے ہیں نا, ہم معاف نہیں کرواتے نا, ہم سپریس کروا رہے, چلو تم اس کو جانے دو. اب اس نے میرے سے موٹیویٹ ہو کے برداشت کر کے اسے جانے دیا, بعد میں سے پھر غصہ چڑھنا شروع ہو جائے گا. ٹرو فارگیونیس یہ ہوتی ہے کہ ٹرو فارگیونیس میں پہلے غلطی کے اصول یعنی معافی کا اصول سمجھا جاتا ہے. معاف اس لیے نہیں کرنا ہوتا کہ وہ اس کی غلطی نہیں تھی یا وہ صحیح تھا. معاف اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ میں یہ ریزنٹمنٹ اپنے ساتھ کیری نہیں کرنا چاہتا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک خاتون تھی, اسے کینسر ہو جاتا تھا وغیرہ وغیرہ, وہ ریکور نہیں ہو رہی تھی. اس کے فزیشین نے پوچھا کوئی ایسا بندہ ہے جسے تم معاف نہیں کر پاتی؟ اس نے کہا میں ہٹلر کو نہیں معاف کرتی. اس نے کہا کہ ہٹلر نے ظاہر ظلم کیا تھا. اس نے کہا کہ تم یعنی ایسی ریسرچز موجود ہیں کہ کینسر سے وہ لوگ ریکور نہیں ہو پا رہے تھے جو انفارگیونیس کے ساتھ سٹک کیے ہوئے تھے. یعنی ون آف دا ریزن جو ریکور نہیں ہوتے تھے ان میں انفارگیونیس تھی.
اب انفارگیونیس ڈز ناٹ مین کہ وہ ٹھیک تھا, میں غلط تھا, میں ظلم برداشت کروں. نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آئندہ زیادتی ہونے دیں, معاف کر دیں. ہم کہہ رہے ہیں ہو جانے والی زیادتی پہ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں. جو بچ گیا ہے اس کو معاف کرنا ہے خود کی آزادی کے لیے. تو وہ عورت قبر پہ گئی اور اس نے قبر پہ جا کے یہ کہا کہ میں تمہیں اس لیے نہیں معاف کر رہی کہ تم نے ٹھیک کیا تھا, میں تمہیں اس لیے معاف کر رہی ہوں کہ میں اس چین سے خود آزاد ہونا چاہتی ہوں جس میں میں نے تمہیں باندھ کے رکھا ہوا ہے. When you are unforgiving, you hold resentment for others. You hold resentment for others. یعنی زہر آپ نے اپنے اندر ہولڈ کیا ہوا ہے اس کے لیے. جب میں اس کو معاف کرتا ہوں میں خود کو ریلیز کرتا ہوں. اور معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگین ظلم الاؤ کرو, ہیلدی باؤنڈری رکھ لیں. معاف کرنے کا مطلب ہے ہو جانے والے واقعہ پہ تمہیں معاف کر دیا اور آئندہ میں یہ واقعہ الاؤ نہ کرنے کا انتظام کروں. یہ معافی نہیں ہوتی کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور پھر میں ظلم سہنے دوبارہ آ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ہیلدی باؤنڈری اور دوسرے کو سپیس دینا اور احترام جو کرنا یہ رشتے کو بچاتی ہے, دوری پیدا نہیں کرتی. میں چاہوں گا ہم لاسٹلی 2-3 چیزوں کو اور بھی ڈسکس کر لیں, آپ کی موجودگی کا فائدہ بھرپور اٹھا لیں. باتیں تو آپ جو کر رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو نہ انٹرپٹ کروں, بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں اور بھی پوچھنی ہیں آپ سے. اچھا, جو فرینڈز ہوتے ہیں لڑکے خاص طور پہ, وہ ان کے لیے فرینڈ شپ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کو وہ اکثر کہتے ہیں کہ تھیراپی ہے, دوائی ہے. اب وہ دوستوں کے پاس جا کے بیٹھ رہے ہیں, وہ کوئی آفس کی باتیں کر رہے ہیں, وہ کوئی پرانے اپنے افیئرس کی باتیں کر رہے ہیں, وہ کوئی لڑکیوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, وہ کوئی کھانا پینا کر رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, یا ویسے ساتھ بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں, یا ویسے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ اچھا فیل کر رہے ہیں, ان کو لگ رہا ہے ہم ہیل ہو رہے ہیں, ہمیں سکون آ رہا ہے, ہمارے لیے چیز پازیٹیو ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے, کیا واقعی میں ہوتا ہے ایسا؟ اچھا, میں 3 سٹیپ میں 3 باتیں سپیڈ سے کر لیتا ہوں. نمبر 1 بات, فرینڈ شپ بہت ہیلدی ریلیشن شپ ہے اگر پیرنٹل ریلیشن شپ بھی ٹھیک ہو. تو اگر پیرنٹل رشتہ خراب ہے تو فرینڈ شپ آپ کو اورینٹ بھی کریں گے, پھر صرف فائدے نہیں ہوں گے, ساتھ کچھ مسئلے بھی آئیں گے. مثلاً آپ ویلیو سسٹم بھی ان کا آپٹ کریں گے, گھر والوں کا نہیں کریں گے. آپ کو ایڈکشن بھی وہ والی پسند آنے لگ جائیں گی جو بے شک گھر والے نفرت کرتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب پیرنٹل ریلیشن شپ خراب ہو اور اس کے نتیجے میں دوستیاں پیدا ہوں. یہ ایک اور چیز ہے, اس کے بڑے نقصانات بھی ہیں فائدوں کے ساتھ ساتھ. جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ میرا ایک جملہ سنیے گا. جس آدمی کو سننے والا مل جائے جو اسے جج نہیں کرے, اس کے گناہوں کے باوجود اسے برا نہیں سمجھے, گناہ سے نفرت کرے, گناہگار سے نفرت نہ کرے, اس کے تمام چیزوں کو اسے برا جانے بغیر, دوستی خراب کیے بغیر, اسے پسند کرنا چھوڑے بغیر سن لے گا, آپ کا نروس سسٹم ہیل ہونے لگ جاتا ہے, آپ کا ایموشنل برین ہیل ہونے لگ جاتا ہے. یہ شفا ہوتی ہے ایسا آدمی جو مجھے جج کیے بغیر مجھے سنے, جو نصیحت کی بجائے مجھے سمجھنے کی کوشش کرے, جو یہ سمجھے کہ ہاں دیکھیں نا, دوست آپس میں کیوں بتاتے ہیں کہ یار میری پسندیدہ ٹوائے تھا, میں لے گیا گم ہو گیا. گھر والوں کہتے ہیں میری گاڑی گم گئی, وہ کہتے ہیں اتنی سی گاڑی پہ رو رہے ہو, اس کے لیے وہ پوری کائنات تھی. لیکن دوست یہ نہیں کہتا اتنی سی گاڑی پہ رو رہے ہو, وہ کہتے ہیں ہاں یار وہ تو واقعی بڑی پیاری تھی. غم نکل جائے گا, پروسیس کرنے دیں, چل خیر ہے کوئی نہیں اور آ جائے گی. ہاں, یعنی وہ اس کے فیلنگ کو ڈینائی ڈائریکٹ نلیفائی نہیں کرتا, اسے اویلیبل ہوتا ہے, لیکچر نہیں دیتا, فلسفہ نہیں جھاڑتا, اس کو ڈینائی نہیں کرتا, انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو اگر آپ کو ایسا دوست مل جائے جو آپ کو ویسے رہنے دے جیسے آپ ہیں, پہلے اکنالج کرے, ایکسیپٹ کرے, تو وہاں پہ آپ ہیل ہونے لگ جاتے ہیں. اصلاح بھی کرنی ہو تو پہلے ایکسیپٹ. بہت سارے سیکریٹری بتاتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, آئی نو کہ میں نے اچھا کام نہیں کیا, بڑا غلط میں نے کام کیا ہے, لیکن یہ میں تجھے بتا رہا ہوں, یہ غلطی آپ کو اندر سے کاٹ رہی ہے, آپ کو گلٹ ہو رہا ہے, سنانے سے وہ گلٹ پروسیس کرنے میں ہیلپ مل جاتی ہے. تو اگر تو وہ درست آدمی ہے جو آپ کا دوست ہے, تو پھر تو آپ کو سارے ہی فائدے ہیں. اگر دوست نے ہاتھ کر دیا, دیکھیں آپ سیکرٹ بتانے کی کمپلشن کیوں فیل کرتے ہیں؟ چونکہ آپ پین میں ہیں اور شیئر کرنے سے ریلیف ملتا ہے. تو جو بچے ایموشنل پین میں ہوتے ہیں وہ دوستیوں میں پناہ لیتے ہیں, وہاں شیئر کرتے ہیں. دوست صحیح مل گیا تو دنیا بھی بن گئی, آخرت بھی بن گئی. دوست خراب مل گیا, جب آپ سے کٹی کرے گا تو آپ کے سارے راز خطرے میں ہیں. ایک بات کہوں, اگر والدین یہ سہولت دے دیتے
تو بچے کے مسئلے ادھر حل ہوتے, پھر جو وہ دوستیاں بناتا وہ خطرے سے خالی ہوتی. ابھی آپ دیکھیں نا, دوستوں نے دوستوں کو پھر کچھ نقصان بھی پہنچائے. وہ تب تھا جب دوستی اپنی صحیح فاؤنڈیشن پہ نہیں کھڑی. ادروائز دوستی تھراپیوٹک رشتہ ہے. ہاں, جنہیں ساری عمر دوست مل جائیں جج کیے بغیر, ان کے ایموشن سنتے رہیں, یہ ساتھ ساتھ پروسیس ہوتے رہتے ہیں, انہیں اسٹک ہی نہیں کرتے, ڈپریشن کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. رائٹ. تو کمپینین شپ بہت بڑا سورس ہے ہیلنگ کا. ارے سر یہ بتائیں کہ بچوں کی تو بات کر لی کہ کیسے ہم نے کانفیڈنٹ چائلڈ کو ریز کرنا ہے. اگر ہم اپنے لیے پوچھیں کہ میں نے ایک کانفیڈنٹ پرسنالٹی کے طور پہ سامنے آنا ہے, میں نے مینٹلی اسٹرانگ بننا ہے, میں کیسے بن سکتا ہوں؟ لمبی بات میں سے 2 باتیں بتاؤں, ڈائریکٹ 2 جملے. دوسروں کی پرسیپشنز کنٹرول کرنا, مینیج کرنا چھوڑ دیں. وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس سے آزاد ہو کے کسی اصول سے کنیکٹ ہوں, ورنہ آپ کبھی وہ رستہ نہیں چوز کر پائیں گے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں کروں. وہ میرے بارے میں کیا کہے گا, وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا. جناب عالی, دوسرے میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اگر اس سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو کوئی بھی سوشل سکسیس والی معاملے میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے, آپ بیمار ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ میڈیا میں ہیں, اور اگر آپ کو فیڈ بیک ڈسٹرب کرتا ہے یا یہ والی بات میں کہوں گا تو یہ پرسیپشن جو میرے بارے میں بنے گی, آپ سچ ہی نہیں کہہ پائیں گے. وہ آدمی جو دوسرے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس خوف کا شکار ہے, اتنا شکار ہے کہ وہ اپنا سچ ہی نہیں کہہ سکتا, وہ اپنی رائے ہی نہیں دیتا, وہ اپنا پرسپیکٹیو ہی نہیں رکھتا. وہ یعنی اسے کانفرنٹ نہ کرنا پڑے, وہ اس معاملے میں ہی نہیں آتا, وہ کانفلکٹس میں شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, وہ اپنا سچ بولنا چھوڑ دیتا ہے. اتنے نقصان ہیں. وہ آدمی اپنے پوٹینشیل کے مطابق کبھی اپنا کیریئر نہیں بنا پائے گا. وہ سکیور نوکریوں کی تلاش میں پھرتا رہے گا اور خدشوں میں مارا جائے گا. تو پہلی بات, اگر تو کانفیڈنٹ ہونا ہے تو دیکھیں آپ کو صحیح رستے پہ چلنے کا حکم ہے یا جو میجورٹی کے لیے ایکسیپٹیبل ہے اس پہ چلنے کا حکم ہے. بالکل صحیح رستے پہ چلنے کا حکم ہے. مثال کے طور پہ میں گناہ گار آدمی کو جج کرنے کی بجائے کمپیشن دینے کے حق میں ہوں کہ گناہ سے نفرت کرے, گناہ گار سے نہیں, ورنہ وہ ہیل نہیں ہو سکتا. تو میرا ایک پیراڈائم ہے, اس سے لوگ اختلاف. اگر میں اس فیئر میں رہوں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے تو میں سچ بولنے سے محروم ہو جاؤں گا. نمبر 2 فیئر. نتیجے کنٹرول کرنے سے مائنڈ کو آزاد کر لیں تو آپ اپنے رستے پہ چل پائیں گے. وہ لوگ جو اس خدشے کا شکار رہتے ہیں کہ اگر نتیجہ غلط آیا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے, 2 خوف سے فی الحال آزاد ہو جائیں تو آپ اپنی سیلف اسٹیم آپ کی واپس آنے لگ جائے گی, کانفیڈنس واپس آنا لگ جائے گا. ایک یہ پرسیپشن سے ڈرنا نہیں ہے, کنٹرول بھی نہیں کرنی. ہم کتنے لوگوں کے بارے میں عجیب سی پرسیپشن بنا کے بیٹھے رہتے ہیں, تو لوگ کیوں نہیں ہمارے بارے میں بنا سکتے. ہوا یہ ساروں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے, بیچ میں ہم پیدا ہو گئے, وہ ساروں پہ ہی کمنٹ کر رہے تھے, انہوں نے ہمارے پہ بھی کر دیا. الاؤ کریں اس بات کو کہ وہ کر لیں. تنقید سے نہیں بچ سکتے آپ. اگر آپ کو تنقید فری کوئی بات کرنی ہے تو اس کے لیے مرنا پڑے گا. اگر آپ کچھ بھی کہیں گے تنقید ہوگی, کچھ بھی بولیں گے تنقید ہوگی, کچھ بھی کریں گے تنقید ہوگی, اور اگر آپ چپ بھی رہیں گے تو تنقید ہوگی. یہ بڑا ایروگینٹ ہے, یہ تو کسی کو منہ ہی نہیں لگاتا, اس کے تو منہ میں زبان ہی نہیں ہے. بھائی جان اس کے لیے فوت ہونا پڑے گا. اور آج کل تو وہ حالات آ گئے ہیں, فوت ہونے کے بعد بھی لوگ نہیں چھوڑ رہے. پہلے ہوتا تھا کہ فوت ہونے کے بعد تعریفیں والی ویڈیو آتی تھی, کہتے اپنی ایڈ شو مر گئے. ہاں جی. سو 2 خوف سے آزاد ہو سب سے پہلی سٹیج پہ, اگر آپ نے سیلف اسٹیم واپس جو لانی ہے. اچھا, ایک فیز ایسا بھی آ جاتا ہے, میں چاہوں گا لاسٹلی میں ایک بات آپ سے پوچھ لوں. ایک فیز ایسا بھی کچھ لوگوں پہ آ جاتا ہے, بڑی سی موویز بھی بنی ہیں کہ ایک بندہ جو بڑا اگریسو ہے, بڑا ریئیکٹ کر رہا ہے, بڑا بول رہا ہے, بڑا رسپانس کر رہا ہے ہر چیز کو لے کے. ایک فیز آتا ہے کہ وہ صرف ہنس رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, بس اسے کوئی بول رہا ہے نیگیٹو, اسے جھوٹ کا پتہ ہے آلریڈی کہ میرے بارے میں کون کیا بات کر رہا ہے, وہ صرف بس سن رہا ہے, برداشت کر رہا ہے اور چپ چاپ بس وہ اس کو لے کے چل رہا ہے. یہ کون سا فیز ہے؟ ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ برداشت بھی نہیں کر رہا ہوتا, وہ سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں, جب آپ مستقبل کے بارے میں پرسپیکٹیو ٹھیک کر لیتے ہیں نا, کہ جب آپ اپنے رستے پہ چلیں گے تو تنقید ہوگی, یہ ریالٹی ہے, لوگ باتیں بھی کریں گے, ویڈیو بھی بنائیں گے, سارا کچھ ہوگا. جب آپ اس ریالٹی کو قبول کر لیتے ہیں اور کنٹرول کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ ورتھ اس سے نہیں سیکھ کرتے. جب آپ اپنی ریئل سیلف سے جڑیں گے تو آپ دوسروں سے ورتھ سیکھ کرنے کے محتاج نہیں رہیں گے. پھر مثال کے طور پہ یہ وہ آدمی ہوتا ہے جسے تعریف سے بھی کوئی نہیں فرق پڑتا. تعریف اچھی لگنا اور بات ہے,
ایک ہوتا ہے تعریف سے نفس پھول جانا, ایگو آ جانی. تو جو آدمی کو تنقید سے فرق نہیں پڑتا, اسے اپنے اوپر ایک کام کرنا چاہیے, تعریف سے بھی خود کو آزاد کر لے, تنقید کا فرق پڑنا کم ہو جائے گا. ایسی سٹیج آتی ہے. یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی اوپینین سے آزاد جینا سیکھ جاتے ہیں, اور اس کا طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنے سے بڑی ہائر سیلف کے ساتھ کنیکٹ کر لیں اور اپنی ٹرو سیلف کے ساتھ کنیکٹ کر لیں. پھر سچ کہنے کی طاقت آتی ہے ارسپیکٹیو آف کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے. رائٹ سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ کا آپ نے اتنی دیر برداشت نہیں برداشت, میں تو آپ کی باتیں بھی سننا چاہ رہا ہوں اور بہت زبردست باتیں کر رہے ہیں. میرے پاس بہت سی چیزیں تھی پوچھنے کے لیے, اور لیکن ڈیفینیٹلی آپ کا ٹائم امپورٹنٹ ہے اور آپ کے سیشنز امپورٹنٹ ہیں بڑے. تو میں چاہوں گا آپ کو پھر کسی ٹائم ہم دوبارہ سے ریکویسٹ کریں, دوبارہ آپ کو بلائیں کبھی, کیونکہ اور بہت سارے ٹاپکس ہیں, بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے. اور میں ہمیشہ اپنے پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں, آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ لوگوں سے یہ میں ہمیشہ سے ایک چیز آپشن آپ کے لیے رکھتا ہوں کہ اگر آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کے مائنڈ میں کوئی کویشچنز ہیں, آپ کے مائنڈ میں کوئی ٹاپک ہے جس کو میں ڈسکس نہیں کر پایا, میں نے کوشش بھرپور کی, لیکن اگر کچھ رہ گیا, کوئی چیز میں نہیں کر پایا ڈسکس, تو آپ بالکل ای میل کر سکتے ہیں, آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. میں وہ سارے کامنٹس آپ کے پڑھتا بھی ہوں, کوشش بھرپور کرتا ہوں کہ پڑھ لوں, اور آپ کی ای میلز میں لازمی دیکھتا ہوں. اور جو بھی آپ کی کیوری ہوگی, جو بھی آپ کا کویشچن ہوگا, میں سر کے سامنے رکھوں گا, اور اس کا جو بھی فیڈ بیک ہوگا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ڈسکشن بہت اچھی لگی ہوگی. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.